نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. رواہ احمد. مرتیو پಶ್ಚಾತ್ ಜನಮಂ ಭವತ್. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. صدر محترم ناظم جلسہ فضیلت الشیخ عزیز الرحمن سراجی حفظہ اللہ تعالی اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، دھارا کانڈا اور اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہن، آپ کی اس علاقے میں اس سے پہلے بھی میں آ چکا ہوں، ماہر میں بھی، اور آپ کی اسی عیدگاہ والی جگہ پہ وہاں پہ میں آیا تھا. آنند فارغ کے پروگرام یہاں کے نوجوانوں نے رچایا اور رمضان مبارک جیسے مہینے میں اس پروگرام کو کرنا اور اس کے لیے محنت کوشش
قابل مبارکباد ہے جن لوگوں نے ماہ رمضان میں اس عظیم الشان پروگرام کو منعقد کیا۔ بہت ساری باتیں مجھ سے قبل آپ لوگوں نے سنی ہیں، الگ الگ موضوعات پر الگ الگ انداز میں آپ نے تقریریں سنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، کیونکہ معاملہ صرف کہنا اور سننا نہیں ہے۔ تقریریں بہت زیادہ ہو جایا کرتی ہیں، تقریریں بہت زیادہ لوگ سن لیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا تو موبائل سے گانے ڈیلیٹ اور تقریریں چل سن رہا، عمل تھوڑی کرنا ملی صاحب، تقریر کو لگا دیا، قرآن کی آیتیں لگا دی۔ کیوں لگائے بھائی؟ کام چل رہا ہے، مولوی صاحب رمضان ہے، سن لیتا ہوں۔ سننے تک بس محدود ہے، عمل تو کرنا ہے، تو عمل بہت ضروری کرنا پڑے گا ہمیں، مراد تو عمل ہی کرنا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اے میرے بندو اور اے میرے بندیوں سنو، تم دنیا کے کاموں میں کمپٹیشن کرتے ہو، مقابلہ کرتے ہو، دوڑ لگاتے ہو، ریس لگاتے ہو، بہت سے کام ایسے، اچھا وہ کر رہا، اس نے ایک میل تیار کر لیا، ہم بھی کریں گے، اس نے ایک رائس میل اس نے اپنے یہاں بنایا ہے تو ہم بھی بنائیں گے، اس نے گاڑی خریدی تو ہم بھی خریدیں گے، اس نے مکان بنایا تو ہم بھی بنائیں گے، وہ کر سکتا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ارے اس نے سودی، اس نے جا کر کے بینکوں سے لون لے کر کے اتنا بڑا کاروبار کر لیا تو ہم دکھائیں گے۔ یہاں تو دنیا کے معاملات میں کمپٹیشن ہو رہے ہیں، یہاں تو دنیا کے کاروبار میں کمپٹیشن ہے، دنیا کی تجارت میں کمپٹیشن ہے، دنیا کو پانے کے لیے کمپٹیشن لوگ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا میرے بندوں اور اے میرے بندیوں، تم دنیا کے معاملات میں کمپٹیشن کرتے ہو، آؤ ہم تمہیں کمپٹیشن بتاتے ہیں، ایک مقابلہ ہم تمہیں کرواتے ہیں، ایک ریس ہم تمہیں کرواتے ہیں، ایک دوڑ ہم تمہیں لگواتے ہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اے میرے بندوں اگر کمپٹیشن نہیں کرنا ہے تو جنت کے لیے کمپٹیشن کرو، دوڑ ہی لگانی ہے، ریس لگانی ہے تو جنت کے لیے دوڑو، جنت کے لیے ریس لگاؤ، جنت کے لیے مقابلہ کرو، جنت کے لیے۔ اس دنیا کے لیے تم کمپٹیشن کر رہے ہو، اس دنیا کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے، جس کے لیے کمپٹیشن کر رہے ہو یہ دھوکہ دینے، اور آپ نے دیکھا ہی ہے کورونا کی وبا میں کتنے امیر لوگ چلے گئے، بینک بیلنس رہ گیا، مکانات رہ گئے، ہاں جس کے لیے تم دوڑتے ہو، بھاگتے ہو صبح سے لے کر کے شام تک، یہ دولت کچھ بھی کام نہ آئی۔ فرمایا اے میری بندو اور اے میری بندیوں، جنت کے لیے کمپٹیشن کرو، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اس جنت کے لیے دوڑو، اس جنت کے لیے بھاگو، اس جنت کے لیے کمپٹیشن کرو، جس جنت میں موت نہیں ہے، جس جنت کے اندر بڑھاپا نہیں ہے، جس کے اندر ٹینشن نہیں ہے، یہاں پہ کوئی بھی نعمت ختم نہیں ہوگی۔ یہاں پہ تو آدمی مال جمع کر رہا ہے لیکن
عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے اور جوان سے آدمی بوڑھا ہوتا چلا جا رہا ہے. کوئی آدمی بولتے نہیں دوائی کھا لو تو جوانی آ جائے گی. کتنے میں مل رہا ہے؟ جنت ایسی ہے جہاں پہ بڑھاپا ہے ہی نہیں. اس جنت کے لیے دوڑو جہاں پہ بڑھاپا نہیں. بھاگو کمپٹیشن کرو جہاں پہ بڑھاپا نہیں, جہاں پہ کوئی نعمت ختم نہیں. ہمارے یہاں کوئی بھی نعمت تو بھائی ختم ہو جاتی ہے. پیسہ ہے آج ضروری کل رہے گا. پیسہ ہے آج بیٹا بیمار ہے اٹھا کر کے لے گئے بریلی کے بڑے ہاسپٹل میں, یہاں ٹھیک نہیں ہو دلی لے جاؤ. پیسہ پانی کی طرح بہا رہا ہے, یہ نعمت ختم ہے. لیکن جنت میں نعمتیں ختم نہیں ہوگی کبھی نہیں. فرمایا اس جنت کے لیے دوڑو جہاں پہ موت نہیں. یہاں پہ تم دنیا کے لیے دوڑ رہے ہو, موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے. کیا معلوم جس چیز کے لیے تم بھاگ رہے ہو دوڑ رہے ہو سکتا ہے تم گھر سے نکلے ہو گھر واپس نہ آ سکو. ہو سکتا ہے تم جس کاروبار میں نکلے ہو اس کاروبار ہی میں ادھری رہ جاؤ, اپنے بال بچوں سے اپنے بیوی بچوں سے ملاقات نہ کر سکو. یہ بھی ہو سکتا ہے. کون جانتا بھائی موت کب آ جائے. ابھی ہمارے یہاں کی خبر آئی افطار سے 10 منٹ پہلے وہ وضو بنانے کے لیے گیا افطار کرنے کے لیے, انتقال کر گیا. اچانک گرا, ہارٹ اٹیک, انتقال کر گیا. کون جانتا ہے. تم دوڑ رہے ہو دنیا کے چکر میں لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم کب یہاں سے چلے جاؤ. معلوم نہیں ہے. اس جنت کے لیے دوڑو جہاں پہ موت ہے. موت حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک فرشتہ پکارنے والا پکارے گا یا اہل الجنہ, اے جنتیو ادھر آؤ. یا اہل النار, اے جہنمیوں ادھر آؤ. جنتیوں کو بھی بلائے گا اور جہنمیوں کو بلائے گا, دونوں آ جائیں گے. کیا معاملہ ہے, کیوں بلایا گیا؟ دونوں کے درمیان کہا جائے گا جس موت سے تم دنیا میں بھاگا کرتے تھے وہی یہ موت ہے جس کو تمبے کی شکل میں لایا گیا ہے. جی ابل الموت, بخاری کے الفاظ ہیں اس موت کو لایا جائے گا. ثم یذبح, اور دونوں کے درمیان میں اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا. اللہ ختم. جس موت سے بھاگتے تھے بریلی میں ٹھیک نہ ہوا تو ایمس میں لے کر کے گئے اور وہاں بھی ٹھیک نہ ہوا تو کہیں اور لے جانے کے بارے میں سوچنے لگے. تب تک موت آ گئی, اس کی روح نکل گئی, بچا نہ سکے. میرے بھائیوں, جس موت سے تم بھاگا کرتی تھی وہ موت اسی موت کو آج ذبح کر دیا جا رہا ہے. ثم یذبح, دونوں کے درمیان میں اس کو ذبح کر دیا جائے گا. موت ہی ختم, موت آئے گی نہیں. جہنمی پریشان, آئے اللہ جب موت ہی ختم ہو گئی, موت نہیں آئے گی تو ہم جہنم کے اندر سڑتے رہیں گے, ہم جہنم کے اندر پریشان رہیں گے, جلتے رہیں گے. اللہ, آئے اللہ ہم اس تکلیف کو کیسے برداشت کریں گے. جہنمی جہنم میں ہوں گے, چلاتے رہیں گے, چیختے رہیں گے, یہاں تک کہ 40 سال تک وہ چیخیں گے, چلائیں گے, لیکن ان کی آواز کو کوئی سننے والا نہ ہوگا. 40 سال تک پانی دے دو یار, پانی دے دو. اے جہنم کے تاروں کے پانی ہی دے دو. حلق سوکھ گیا ہے, زبان باہر نکل گئی ہے, ارے پانی پلا دو. ابھی روزے کی حالت میں دیکھو, ابھی یہ مہینہ تو ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. جون اور جولائی کے مہینے میں روزہ رکھنے والوں سے پوچھو حالت کتنی بری ہو جاتی ہے. افطار کے وقت بیٹھو تو پانی نظر آتا ہے, بس کچھ نہیں. پیاس 40 سال تک چیخے گا لیکن منہ سے پانی نہیں. 40 سال کے بعد وہ چیخ کر کے کہے گا وَنَا دَوْلَ
فرشتے اے جہنم کے مالک اپنے رب سے کہہ دو ہمیں موت دلا دے، ہم اس جہنم میں رہ نہیں سکتے، ہمیں مار دو، ہم جہنم کی عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جہنم کا وہ داروغہ چیخ کر کے کہے گا قال انکم ماکثون، تمہیں موت نہیں آ سکتی ہے۔ ارے موت کیسی آئے گی؟ موت کو تو ذبح کر دیا گیا ہے، تم تڑپتے رہو پھرتے رہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، تم مرنے کے بعد موت نہیں ہے، اسی دنیا میں موت آتی ہے، مرنے کے بعد موت نہیں ہے۔ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اے میرے بندو تم اگر کمپٹیشن کرتے ہو، مقابلہ کرتے ہو تو جنت کے لیے دوڑو، جنت کے لیے کمپٹیشن کرو۔ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت کس کے لیے؟ متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، خوف الہی رکھنے والوں کے لیے، اللہ سے خوف کھانے والوں کے لیے جنت ہے۔ اور یہ ماہ رمضان جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ روزہ ہماری زندگی میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اے بریلی کے لوگوں، ہم بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہماری زندگی میں یہ مہینہ دیا ہے، ہمیں اور آپ کو یہ ماہ مقدس دیا ہے، ماہ رمضان ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ ماہ رمضان جس کو مل گیا سمجھ لیجیے اللہ نے اس کی زندگی میں ایک چانس دے دیا، ایک موقع دے دیا۔ اے میرے بندو اگر اب بھی تم جنت حاصل نہیں کر سکتے ہو تو اے میرے بندو جنت جب حاصل کرو گے۔ ماہ رمضان ہمیں اور آپ کو مل گیا، رمضان کے لیے آدمی سلف صالحین 6 مہینہ پہلے دعا مانگتے تھے، یا اللہ اللہم بلغنا رمضان، اللہ رمضان تک ہمیں پہنچا دیا، رمضان سے ملا دی، اللہم سلمنی رمضان وسلم رمضان علی، اے اللہ رمضان سے مجھے ملاقات کرا دے، رمضان کو مجھ سے ملاقات کرا دے۔ رمضان کے لیے پریشان، اے اللہ رمضان مبارک کا مہینہ میری زندگی میں آ جائے، اے اللہ ہم تیری عبادت کر سکیں، قرآن کی تلاوت کر سکیں، اے اللہ روزہ رکھ کر کے تجھ کو خوش کر سکیں، دعائیں مانگ سکیں، اے اللہ ماہ رمضان میں تیرے راہ میں اپنی مالوں کو قربان کر سکیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کر سکیں۔ رمضان کے مہینے میں یہ رمضان کے لیے سوچا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں رمضان آنے والا رہتا ہے، ارے یار بڑی جلدی رمضان آ گیا، اور چاند دکھے گا تو کوئی اس دن فون نہیں کرے گا چاند دکھا کے ابھی نہیں اٹھاؤ، لیکن عید کا چاند جیسے عید کے ٹائم پہ دیکھیے کتنے کال آتے، مولانا آپ کے یہاں چاند دکھا، آج تک کسی نے فون نہیں کیا رمضان پہ چاند دکھا۔ آپ لوگوں کو فون آیا رمضان کے موقع پر؟ کوئی کہے گا رمضان کا چاند دکھا نہیں، ایک دن اور ٹل جائے بھائی، ایک دن اور ٹل جائے، لیکن عید کے موقع پہ چاند دکھا زبردستی نکلوائیں گے، ہاں چاند دکھنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، متقیوں کے لیے جنت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اے میرے بندو متقیوں کے لیے یہ جنت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے میرے بندو ہم نے تمہارے پر بھی روزہ فرض کیا ہے، اور تم سے پہلے جو بھی لوگ تھے ان کے اوپر بھی روزہ فرض تھا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اور متقیوں کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، یہ روزہ تمہیں متقی بنانے کے لیے آیا ہوا ہے۔ جو اس ماہ رمضان میں بھی متقی نہ بنے، اس ماہ رمضان میں بھی تقوی اپنا نہ سکے، اپنے فیملی والوں کی زندگی میں اگر تقوی پیدا نہ کر سکے، تو میرے بھائیوں اس کی علاوہ کون سا وہ مہینہ ملے گا جس مہینے میں آدمی متقی بنے؟ یہ مہینہ جس مہینے میں شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جس مہینے میں جہنم کی دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جس مہینے میں جنت کی تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔
इबादत करो, जम के करो, नेकियां कर लो, इबादतें कर लो, सच्चा ख्याल कर लो, ये मौका ही चांस से तुम्हें दोबारा मिले या ना मिले। एक पुकारने वाला पुकारता है फरिश्ता रोज, और बुराई करने वाले से भी कहा जाता है या बागी अल-खैरी, ऐ बुराई करने वाले, या बागी अल-शर्री, ऐ बुराई करने वाले, आप सिर्फ अपने हाथ को रोक ले, अपने पैरों को रोक ले, अपनी नजरों को रोक ले, अपने कानों को रोक ले, अपने आप को रोक ले। अपने हाथों से तुम गलत काम करते हो तो अपने हाथों को रोक, अपने पैरों से गलत करते हो तो अपने पैरों को रोक, अपनी आंखों से गलत चीजों को देखते हो तो अपने आंखों को रोक ले, अपने कानों से गलत चीजों को सुनने वालों अपने कानों की हिफाजत कर ले, क्योंकि ये महीना जन्नत में जाने वाला महीना है। इस महीने को पा लेने के बाद बुराई तुम कैसे कर रहे हो? रोक लो अपने आप को। रोकेंगे? इफ्तार करने के बाद ऐसा लगता है कि शैतान यही बन गया है, सिगरेट पी रहा धर और बहुत से लोग रोजे की हालत में भी इफ्तार के वक्त अपने गर्लफ्रेंड को फोन करते, तुम्हारे यहाँ टाइम हुआ, मेरे यहाँ हो गया। ये हाल है। शहरी के वक्त गर्लफ्रेंड टाइम उड़ जाओ, हमने तो शहरी खा ली। रमजान का महीना आया मुत्तकी बनाने के लिए, लेकिन ये मुस्लिम शैतान पे बंद कर दिया गया है, लेकिन उसकी जगह ये ले ली, इन्होंने ले ली। अब आपको करने की जरूरत नहीं, आपका काम हम कर रहे हैं। लाल्लकुम तत्तकून, शायद के मुत्तकी बन जाओ, शायद के दीनदार बन जाओ, शायद के परहेजगार बन जाओ, शायद के अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। क्योंकि इस महीने में अगर तुम दीनदार न बने, इस महीने में अगर मुत्तकी न बने, तो कौन सा महीना है जिस महीने में तुम मुत्तकी बनोगे? मेरे प्यारे साथियों, जरा तफक्कुर करो, सोचो, गौर करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं रज़िमान बरजुलिन, उस आदमी की माफ कर जाए, वो आदमी बड़ा बदनसीब है जिसकी जिंदगी में दखला अलैहि रमजान या अदरक रमजान, जिसने माही रमजान को पाया, जिसकी जिंदगी में रमजान मुबारक का महीना दाखिल हुआ, रमजान मुबारक का महीना दाखिल हुआ, और दाखिल होने के बाद उसने अपनी माफिरत न कर सकी, गुनाहों की माफी मांग न सका, और अल्लाह के सामने रो न सका, गिड़गिड़ा न सका, अपने आप को गुनाहों से बचा न सका, जन्नती न बना सका, उससे बढ़कर के बदनसीब कोई दूसरा नहीं है। नबी अकरम फरमाते हैं उसकी नाम पड़ जाए जिसकी जिंदगी में ये महीना है। हमारी जिंदगी में ये महीना आया हुआ है, लेकिन रमजान में भी कितने लोग हैं तरावी की नमाज में हाजिर होते हैं। हमने पता किया कि इस इलाके में तरावी की नमाज होती है तो क्या पूरा कुरान सुना जाता है? पता चला नहीं, मेरे साहब सूर्य की तरावी होती है अक्सर जगहों। अल्लाह जितनी स्पीड पढ़ोगे उस हाफिज साहब उस इमाम को ज्यादा कदर है। हमारे यहाँ तो बड़ी स्पीड से आधे घंटा में सब क्लियर है, खुश है सब। और देखिए यहाँ अभी इसी महीने के अंदर आईपीएल भी चालू हो गया और मौका मिल गया, तरावी की नमाज हो रही है, चल रहा है, और वो तो हद हो गई कि मुसलमान ड्रीम इलेवन में पैसा लगा, माइक सर्कल में पैसा लगा रहे, कौन बनेगा करोड़पति? हाँ, उसी में कि इतना लगाइए, 10-20 रुपया बनाइए और करोड़पति बन जाइए। रमजान के जन्नत से बढ़कर के ये करोड़ रुपया है। हाँ, कितने मुसलमान, अभी मोबाइल चेक किया जाए तो पता चलेगा, लेकिन हम यहाँ चेक करने थोड़ी आए, अल्लाह तो चेक कर ही रहा है। मोबाइल में देखिए लगाया रखा हुआ है क्रिकेट देखने वाला है। एक आदमी तो नमाजी के तरावी के नमाज में ही हर मिनट देख रहा था, इसकी टीम ऊपर नीचे हो रही। किसी ने बताया कि मौलवी साहब की नमाज के दौरान ही मैं देख रहा था कि उसकी टीम टूट ऊपर है। कैसे कैसे करके लगाते हैं, टीम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद एक टीम बनाते हैं और सोचते हैं कि हमारी टीम सबसे ऊपर रहेगी तो हमें बन जाऊंगा करोड़पति। रमजान में ये काम हो रहा है, हरामखोरी। तफक्कुर कीजिए मेरे भाई, रोजा भी रख रहा है और इफ्तार भी कर रहा है, और उसके बाद माह रमजान में भी ये काम हो रहे हैं। ये शैतान की शर्मा
बंद है लेकिन तुम तो सब मेरा काम कर रहे हो। तसव्वुर करो मेरे भाई, हद। माह रमजान के महीने के पा लेने के बाद भी हमारे अंदर दीनदारी नहीं, हमारे अंदर तकवा नहीं है। इफ्तार कर रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर हमारी लड़कियां इफ्तार करते वक्त तस्वीरें डाल रही हैं। हमारे नौजवान दुआ कर रहे हैं, उसकी भी तस्वीरें अपलोड कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये दिखावा, ये रियाकारी अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। मन सल्ला युराई फक़द अशरक व मन तसद्दक़ युराई फक़द अशरक व मन सामा युराई फक़द अशरक। जिसने दिखावे के लिए रोजा रखा उसने भी शिर्क किया, जिसने दिखावे के लिए सदका किया उसने भी शिर्क किया, जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी उसने भी शिर्क किया। मेरे प्यारे साथियों, ये रोजा एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान में एक राज है। इस रोजे से ही तकवा पैदा क्यों होगा? नमाज से नहीं हो सकता किया, सदका खैरात से नहीं हो सकता किया। अल्लाह कहता है ऐ मेरे बंदो रोजा रखो, इस रोजे से तुम्हारी जिंदगी में शायद के तकवा पैदा हो जाए। इसी रोजा से तकवा क्यों पैदा होगा बताइए? इसी रोजे से तकवा पैदा क्यों हो? और तकवा ही इंसान को जन्नत में पहुंचाएगा। यानी रोजा ही इंसान की जिंदगी में तकवा पैदा करेगा और तकवा ही इंसान को जन्नत में। अल्लाह के नबी से सवाल किया गया, किसी सहाबी ने पूछा अल्लाह के नबी ये बताइए सबसे ज्यादा लोग जन्नत में किस वजह से जाएंगे? सबसे ज्यादा जवाब में आपने फरमाया तक़वल्लाह व हुस्नुल खुलुक। जिसकी जिंदगी में तकवा ज्यादा हो, मुत्तकी जो ज्यादा हो, अल्लाह से डरने वाला जो ज्यादा हो, वही आदमी ज्यादातर जन्नत के अंदर जाएगा। सबसे ज्यादा जन्नत में इसी तकवे के बुनियाद पर लोग जन्नत के अंदर जाएंगे। और यही रोजा इंसान की जिंदगी में तकवा पैदा करने के लिए आया हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, मुत्तकी बनाने के लिए रोजा आया हुआ है। सवाल पैदा ये होता है क्या नमाज से तकवा पैदा नहीं होता है? क्या सदका खैरात से तकवा पैदा नहीं होता है? क्या हज से तकवा पैदा नहीं होता है? अल्लाह ये क्यों कह रहा है लअल्लकुम तत्तकून? ऐ मेरे बंदो रोजा रखो, शायद कि तुम मुत्तकी बन जाओ, शायद कि तुम दीनदार बन जाओ, शायद कि तुम परहेजगार बन जाओ। क्यों अल्लाह कह रहा है? बाद मुफस्सिरीन इकराम ने कई तरीके से बातें लिखी है। ये रोजा अल्लाह और बंदे के दरमियान में एक राज है। और दूसरा ये लिखा है कि ये रोजा इंसान की शहवत को मिटा देता है। इंसान के पास जो पावर है, एनर्जी, ताकत है, उसको खत्म कर देता है। शहवत, जब इंसान के पास ताकत कम हो तो जाहिर सी बात वो बुराइयों की तरफ कम जाएगा, गलत काम कम करेगा। लेकिन अगर ताकत ज्यादा हो तो इंसान गलत काम ज्यादा करेगा। इस वजह से तकवा इस रोजे से पैदा हो। और इंसान और बंदे के दरमियान एक राज है। हमने रोजा रखा, मौलाना अबुल कलाम ने दिल्ली से, नागपुर से हमने रोजा रखा, नागपुर से दिल्ली आए और दिल्ली से यहाँ कौन देखने वाला है? जहाज में हमने पानी पी लिया, कोई जानता नहीं है, हमें तो कोई जानने वाला नहीं है। दिल्ली से हमने सफर किया बरेली का और हमने ट्रेन में हमने पानी पी लिया, हमने खाना खा लिया, कौन जानने वाला है? लेकिन दिल के अंदर डर है कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। क्या मुझे कोई जाने या न जाने, अरे अल्लाह तो देख रहा है, उस अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगा? मेरे भाइयों, यही इंसान के दिलों में डर आ जाता है। घर के अंदर फल फ्रूट भी रखे हुए लेकिन खा नहीं रहा है। अगर मैंने खा लिया तो किसी को तो मालूम नहीं चलेगा, लेकिन अल्लाह को पता चल जाएगा। बंद कमरे में अपनी बीवी के साथ है, बीवी बड़े हसीन और जमील है, अपने बीवी से वो बंदा मिल भी सकता है लेकिन अपने बीवी से मिलता नहीं है। अगर मैंने अपनी बीवी से मुलाकात कर ली, हाँ लोग तो नहीं जानेंगे लेकिन अल्लाह जान जाएगा। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो दिल की धड़कनों को भी जानने वाला है। अरे उनका पावर, रब का पावर इतना है, अगर किसी समंदर
چلتی ہو، پہاڑ کے نیچے رہتی ہو، وہاں بھی چل رہی ہو، اس کے چلنے کی آواز جو اللہ سن سکتا ہے اور جان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کریں گے اللہ اس کو نہیں جانے گا، بالکل جان لے گا۔ بندہ اس ڈر کی وجہ سے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، کھانے کا سامان موجود ہے کھا نہیں رہا ہے، وضو کرتے سمے پانی حلق کے نیچے نہیں کر رہا ہے، معلوم ہے کہ اللہ کو پتہ چل جائے گا، بیوی ملاقات نہیں کر رہا ہے کیونکہ معلوم ہے اللہ جان جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کا یہ ڈر، اللہ کا یہ خوف ہے کہ حلال چیزوں کو بھی بندہ اندر نہیں کر رہا ہے، بیوی حلال مل نہیں رہا ہے، کھانا پینا کھانا پانی حلال ہے لیکن بندہ پی نہیں رہا ہے کیونکہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم چل جائے گا۔ میرے بھائیوں، اسی وجہ سے روزہ انسان کی زندگی میں تقویٰ پیدا کر رہا ہے کہ اللہ کا یہی ڈر اپنی زندگی میں پیدا کر دو۔ اے مسلمانوں، اے بریلی کے رہنے والوں اور یوٹیوب چینل کے ذریعے سے سننے والوں، یہی ڈر اور یہی خوف اپنی زندگی میں پیدا کرو۔ ماہ رمضان میں جو تم نے پیدا کیا ہے کہ روزے کی حالت میں اللہ جان لے گا، اگر میں نے غلط کیا تو اللہ کو معلوم ہو جائے گا، کھا لیا تو اللہ کو معلوم ہو جائے گا، پی لیا تو اللہ کو معلوم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے بندہ یہ کام نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کہتا میرے بندو، جب تم حلال چیزوں کو میرے لیے چھوڑ سکتے ہو، بیوی حلال ہے تم نے چھوڑ دیا، کھانا حلال تم نے چھوڑ دیا، پانی حلال تم نے چھوڑ دیا، فروٹ حلال تم نے چھوڑ دیا، اے میرے بندو تم اپنی زندگی میں کیا حرام چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتے ہو؟ کیا تم اپنی زندگی میں سود و بیاج کو نہیں چھوڑ سکتے ہو؟ زناکاری کو چھوڑ نہیں سکتے ہو؟ شراب کو نہیں چھوڑ سکتے اور چوری اور ڈکیتی کو چھوڑ نہیں سکتے ہو؟ اے میرے بندو، جب حلال چیزوں کو تم چھوڑ سکتے ہو تو حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہو؟ لعلکم تتقون۔ اے میرے بندو، یہ روزہ تمہاری زندگی میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، متقی بنانے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اب ایک مہینہ آپ نے چھوڑا، کتنے لوگوں نے چھوڑا؟ بہت سے لوگوں کو دیکھیے روزہ تو رکھا ہے لیکن سب کچھ کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، چیٹنگ بھی کر رہا ہے، لڑکیوں سے باتیں بھی کر رہا ہے، افطار کرنے کے بعد سگریٹ بیڑی بھی پی رہا ہے، ہاں سودی کاروبار بھی کر رہا ہے، بیاج کا لین دین بھی کر رہا ہے، سب اس مہینے میں کر رہا ہے، اور ٹوپی کرتا پاجامہ لگا کر بھی گھوم رہا ہے، یہ بھی ہوگا، اور چندہ بھی دے رہا ہے، ہاں یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، متقی بننا ہے تو آپ کو ایسا تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا، اتق اللہ حیث ما کنت۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا تھا، اے معاذ تم کہیں بھی رہنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، کہیں بھی رہو، کسی بھی حال میں رہو، کسی بھی مہینے میں رہو، کسی بھی وقت جہاں کہیں بھی رہو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ اے معاذ بن جبل، ہم تمہیں یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیج رہے ہیں، اے معاذ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اتق اللہ حیث ما کنت۔ اے معاذ بن جبل تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، ہاں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو دیکھیں گے اور ڈرنے والوں کو دیکھیں گے تعجب کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کئی لڑکیوں کے بارے میں ایسے آتا ہے کہ لڑکیوں نے اپنے آپ کو لڑکے کے سامنے لا کر کے پیش کر دیا لیکن لڑکا نے اس کے ساتھ کوئی کام نہیں کیا۔ امام مالک مجاہد نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے اور بہت پیارا واقعہ انہوں نے لکھا ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی اپنے دوست سے ملنے کے لیے گیا، بہت دنوں کے بعد اپنے دوست سے جب ملنے کے لیے گیا اور دوست سے ملاقات کی تو دوست ملنے کے بعد دوست نے کہا جناب میرے یہاں رک جاؤ، بہت دنوں کے بعد تم میرے یہاں آئے ہو، رک جاؤ، بار بار تو تمہیں آنا نہیں ہوتا ہے، اے میرے دوست رک جا، بعد میں تم پھر کر آؤ گے نہیں آؤ گے کون جانتا ہے، میرے دوست میرے گھر پہ رک جا۔ بہت زیادہ ضد کیا، دوست رک گیا۔ اب اس دوست کو کھلانے پلانے
کے لیے وہ بندہ وہاں سے نکلا، اس کا دوست نکلا بازار کی طرف، اور بازار ایک ندی کی بات ملتا تھا، ندی کو کراس کر کے جیسے دوست مچھلی اور گوشت لانے کے لیے گیا، بارش ہونے لگی، ہوا چلنے لگی، اور اتنی بارش ہوئی اور اتنے تیز تک بارش ہوئی کہ ندی پانی سے بھر گیا۔ اب وہ آدمی اس طرف آ نہیں سکتا ہے، گھر کے اندر اس کا دوست ہے اور اس کی خوبصورت سی بیوی بھی موجود ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، امام مالک مجاہد نے اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اب تو بازار کے اندر موجود ہے، رات بڑھتی چلی جا رہی ہے، اندھیرا چھایا جا رہا ہے۔ اب اس کا دوست جو گھر کے اندر موجود ہے، اب اکیلے یہاں پہ موجود ہے، بارش ہو رہی ہے۔ اچانک پردہ ہٹا اور پردے کے پاس وہ لڑکی سامنے آئی، اس کی دوست کی بیوی سامنے آئی اور سلام کرتے ہوئے سامنے آتی ہے، السلام علیکم۔ اس نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ لڑکی نے ہاتھ ملایا، لڑکے نے کہا ہم تم سے ہاتھ نہیں ملا سکتے کیونکہ تم اجنبی ہو اور تم غیر محرم ہو، ہم تم سے ہاتھ کیسے ملائیں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اتنا اچھا موقع ہے، یہاں فتوی دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ ملا لو، یہ بار بار تمہیں یہ موقع لو، یہ چانس نہیں مل سکتا ہے۔ ارے میرا شوہر گیا ہوا ہے اور اس بارش میں تو میرا شوہر آ نہیں سکتا ہے، آؤ ہم انجوائے کریں اور اس بارش کا لطف لیں، تم بھی اکیلے ہم بھی اکیلے، گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، آؤ ہم انجوائے کریں، تم بھی ہینڈسم ہو اور میری خوبصورتی دیکھو، میں تو چاند سے باتیں کیا کرتی ہوں، میری خوبصورتی کا چرچا تو پورے علاقے کے اندر موجود ہے، تیرے سامنے میں آ کر کے موجود ہوں اور تم مجھ سے ہاتھ بھی نہیں ملا رہے ہو، چلو مجھ کو تو دیکھ لو ایک بار، میں دکھنے میں کیسی لگ رہی ہوں۔ بہت کوشش کیا، لڑکے نے اوپر دیکھنے کی بھی کوشش نہ کی، اچانک لڑکی اور قریب آئی اور اس کے گلے میں ہاتھ ڈال لی اور کہنے لگی آئی میرے دوست کی دوست، ذرا میرے طرف تو اپنی نظر کر لو، یہ موقع اور یہ چانس تمہیں دوبارہ نہیں مل سکتا۔ اب بتائیے ایسے موقع پہ انسان کے پاس اگر اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہو تو آدمی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ اپنے آپ پہ سوچیے، اگر وہاں پہ ایسی جگہ پہ اگر ہم اور آپ ہوتے تو بچا لیتے اپنے آپ۔ آج تو موقع کا انتظار دیکھتا ہے، اچھا موقع دیکھتا ہے، اور آپ دیکھیے ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے موقع کے اندر، موقع دیکھ رہے، ابو نہیں ہے گھر پہ، امی نہیں ہے گھر پہ، کالج میں پڑھنے کے لیے گئی اور غیروں کے ساتھ محبت ہو گئی، اور ایسی محبت اسلام کبھی چھوڑا، گھر کبھی چھوڑا۔ ابھی ناگپور میں ایک آدمی ہم سے ملا اور رونے لگا، میں نے کہا کیا ہو بھائی؟ کہ مولوی صاحب آپ کی تقریر سن کر کے میں اپنے آپ کو بہت زیادہ میں اپنے آپ کے اندر شرمندہ ہوں۔ میں نے کیا ہوا؟ کہا کہ مولوی صاحب میری 2 بیٹیاں تھیں، میں نے اس کو دین کی تعلیم نہیں دی، میں نے ان کو پروگرام وغیرہ میں دینی پروگراموں میں لے کے نہیں گیا، میں نے اس کو آزاد چھوڑ دیا، میری پیاری بیٹی تمہارے لیے سب کچھ قربان ہے۔ بیٹی نے جو کچھ بھی مانگا ہم نے سب کچھ دیا۔ کالج دونوں بہن جایا کرتی تھی، پڑھ کر کے آیا کرتی تھی، مجھے بہت خوشی ہوتی تھی، مجھے کیا معلوم تھا کہ میں نے دینی تربیت اس کو نہ دی، اس کو اسلام اور ایمان نہ بتایا۔ میری دونوں بیٹیاں ایک تو سردار کے ساتھ بھاگ گئی اور دوسری بیٹی RSS کے ساتھ بھاگ گئی، کیونکہ لڑکیوں کو جب تعلیم نہ دو، جب اللہ کا ڈر نہ بتاؤ، جب ایمان اسلام کے بارے میں نہ بتاؤ، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں نہ بتاؤ، جب تک اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو یہ نہ بتاؤ اے میرے بیٹیوں اور اے میرے بیٹوں، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ تم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون۔ اے میرے بیٹوں، اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہتا ہے تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ جیوت کیا
کیا جائے گا اور صرف زندہ ہی نہیں کیا جائے گا بلکہ اللہ کہہ رہا ہے اے نبی اعلان کر دو بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم اے نبی آپ اعلان کر دو آپ لوگوں کو بتا دو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ جیوت کرے گا دوبارہ زندہ کرے گا اور زندہ کرنے کے بعد تمہارے جو اعمال ہیں تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ پیش کرے گا تمہارے نیکیوں کو بھی پیش کرے گا اور تمہارے برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ پیش کرے گا وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ اور اللہ کے لیے بڑا آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان ہے ہندو دھرم کے اندر بھی دوسری زندگی کا تصور ملتا ہے مرتیو پشچات جنم بھوتی مرتیو پشچات جنم بھوتی مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی تمہیں ملے گی ایک دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا وہاں پہ تمہیں اس کا حساب و کتاب تمہیں دینا پڑے گا اسلام کے اندر بھی موجود ہے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی ملے گی اور تمہیں اپنے عملوں کا حساب و کتاب اللہ کے یہاں پیش کرنا پڑے گا بیٹیوں کو بتایا نہیں بیٹی بھاگ تھی اور کیا کیا ابھی تو آپ ویڈیو وائرل ہے باقاعدہ کیا کہہ رہے ہیں مسلم لڑکیوں کو اپنے چنگل میں پیار محبت سے پیش آؤ اس کو لالچ دو پیسے مسلم لڑکیوں کو اپنے اندر میں لاؤ فیس بک میں دوستی کرنے والیوں انسٹاگرام پہ غیروں کے ساتھ اور ان جیسے آوارہ لڑکوں کے ساتھ اٹیچ ہونے والیوں سنو تصور کرو ہماری مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ ہاتھ یہ ہماری بیٹیاں یاد کی بیٹیاں ہیں ہماری بہنیں یاد کی بہنیں یہ کون سی بیٹیاں ہیں لالچ پیسے کی لالچ کی دولت آج کل تو لڑکیاں چند منٹوں میں کسی اور کی ہو جاتی ہے ریچارج کرا دو موبائل دے دو آپ ہی کا بھول جائے گی زندگی بھر ماں باپ نے کیا ماں باپ کو بھول جائے گی حالات کے تصور کرو میرے بھائیوں غور کرو اے مسلم لڑکیوں میری بہنوں دنیا کی سب سے قیمتی دولت تم ہو سب سے قیمتی دولت تم ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا دنیا کی تمام چیزیں پیدا اڑانے والی چیزیں سب ساری چیزوں سے پیدا اڑاؤ لیکن دنیا کی سب سے قیمتی دولت عورت ہے سب سے قیمتی دولت عورت ہے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے تعلق سے فرمایا لڑکیوں کے تعلق سے فرمایا اگر کسی نے دو بہنوں کی تین بہنوں کی پرورش کی دو بہنوں کی پرورش کی دو بیٹیوں کی پرورش کی دو بہنوں کی پرورش کی فَلَهُ الْجَنَّةُ صحیح سے پڑھایا لکھایا اور اللہ سے اپنے بہنوں اور بیٹیوں کے معاملے میں ڈرتا رہا اللہ کے نبی فرماتے فَلَهُ الْجَنَّةُ اس کے لیے جنت کی بشارت ہے کہیں فرمایا مَنِ ابْتُلِيَ بِهَٰذِهِ الْبَنَاتِ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ ہاں یہ بیٹیاں تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے کافی ہے یہ بیٹیاں جہنم میں آڑ بن جائیں گی جہنم میں اپنے بیٹیوں کی زندگی میں تقویٰ پیدا کرو اپنے بیٹیوں کی زندگی میں ایمان پیدا کرو لڑکی سامنے آئی آج بھی دیکھیے کالج میں اسکولوں میں جایا کرتی ہے ماں باپ نہیں تو کسی کے سامنے بھی چلی جاتی ہے یہ ہے میرا نمبر لے لو مجھ سے کانٹیکٹ کرنا یہ واٹس ایپ نمبر ہے انسٹاگرام کا آئی ڈی ہے یہ فلاں کا آئی ڈی ہے فیس بک کا آئی ڈی ہے فلاں آئی ڈی ہے آج دنیا کے اندر لڑکیاں ابھی رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے نبی اکرم کے بارے میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اپنے کمر کو کس لیا کرتے تھے بہت ہی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے رمضان جیسے جیسے ختم ہو جاتا تھا جیسے جیسے رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا جاتا تھا نبی اکرم اور عبادت میں مضبوط ہو جایا کرتے تھے
گنگا الٹی بہ رہی. پہلے رمضان میں پوری مسجد کھل، دوسرے رمضان میں 2-3 صف اور کم، تیسرے رمضان میں اور کم، چوتھے رمضان میں اور، پانچویں رمضان میں اور کم، اور آخر میں دیکھیے گا ایک صف، 4 لوگ 5 لوگ. آخر میں ہماری لڑکیاں بازاروں میں شاپنگ کرتی ہوئی نظر آئیں گی. ہاں ہمارے ذمہ داران اپنے بیٹیوں کو لے کر کے بازاروں میں جائیں گے، ہوٹلوں میں جائیں گے، مال میں جائیں گے. یہی حالات مسلمانوں کے ہیں. اور ذمہ داروں غور کرو، آخری اسرا میں جناب محمد رسول اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر کو اور زیادہ کیا کرتے تھے اور زیادہ عبادت کیا کرتے تھے. آج مسلمان طبقہ اور ہر جگہ کا معاملہ یہی ہے. آخری عرصے میں شاپنگ کرنے کا معاملہ بن گیا ہے. بیٹیوں کو لے کر کے بازاروں میں گھومنے والوں، آخری عرصے میں اپنی بیٹیوں کو لے کر کے اور اپنی بہنوں اور بیویوں کو گھمانے والوں، سنو سنو، یہ چاند جو تمہیں ملا ہوا ہے اس موقع کو تم جانے مت دو. آخری عرصے میں تو شاپنگ میں گزارے گی. ایک لڑکے ایک دن میں کپڑا تھوڑی خریدے گی. ایک دن جائے گی چیکنگ کرے گی، دوسرے دن جائے گی کسی کلر کو پسند کرے گی، تیسرے دن جائے گی خود پریشان، شوہر کو بھی پریشان، بیٹیوں کو بھی. ارے بھائی رمضان سے پہلے یہ کام نہیں کر سکتے کیا؟ کیوں کریں گے مولوی صاحب؟ آخری وقت میں یہ کام کریں گے. ہر جگہ کا یہی معاملہ ہے، ہر جگہ کا یہی معاملہ ہے. میرے بھائیو عاصری عرصے میں جب کر کی عبادت کرو. ہمارے یہاں الٹا کام ہوتا ہے. آج جیسے جیسے رمضان ختم ہو رہا ہے نا، عبادت میں اور زیادہ جمنا چاہیے، لیکن ہماری عبادت میں اور لوگ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. کچھ لوگ تو بس 3 دن 4 دن 7 دن 5 دن 9 دن کی طرح بھی ہے، کہیں پہ 6 دن کی، کہیں پہ 3 دن کی، کہیں ایک ہی دن میں کلیئر پورا کام ختم. ایک دن میں بتائیے قرآن کیسے پڑھے گا؟ تراویح پڑھنے والا کیسے پڑھے گا؟ اللہ اکبر اللہ 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 ہو گیا. یہ کوئی نماز ہے؟ ایک دن میں نماز پڑھنے والے لوگ موجود ہیں. تصور کرو میرے بھائیوں، سوچو اللہ کے نبی تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں. پہلی رکعت میں سورہ بقرہ تو دوسری رکعت میں سورہ آل عمران. سورہ بقرہ کتنے پارے کی سورہ ہے؟ 2.5 پارے کی سورت ہے. ایک رکعت میں 2.5 پارہ پڑھ رہے ہیں. اور اگر ہمارے ایک رکعت میں 2.5 پارہ جو حافظ صاحب پڑھا دیں گے اور سلام میرے پیچھے ایک بھی وقت نہیں ہوگا. امام صاحب آپ ہی پڑھیے اور پڑھائیے. ہم ایک صفحہ بھی نہیں پڑھ سکتے. سورہ کی تراویح بتائیے. سوچیے میرے بھائیوں، رمضان مبارک کے مہینے میں بھی ہمارے اندر یہ حالات ہیں. میں نے جو حدیث پڑھی ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قرآن اور یہ روزہ قیامت میں اللہ کی یہاں سفارش کرے. متقی کیسے ہو؟ تقوی والے لوگوں کو دیکھیے ذرا. مالک مجاہد اپنے کتاب کے اندر لکھتے ہیں، دوست گیا بازار، بیوی آئی مجھ سے، انجوائے کر لو، یہ موقع تمہیں بار بار نہیں مل سکتا ہے. لیکن یہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ کہتا نہیں، میں تمہارے ساتھ کوئی کام نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، حاضر ہونا پڑے گا. میں اس اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا؟ اس نے کہا اللہ کو چھوڑو، یہ کچھ نہیں ہے، مولویوں کی بھاشن ہے، اس کو ختم کرو، ان باتوں پہ پلنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے سامنے خوبصورت چاند سی ایسی لڑکی ہے، خوبصورت سی لڑکی ہے، آؤ انجوائے کر لو. اس نے دیکھا اب لڑکی کے ہاتھ میں جسم کے اوپر ٹچ ہو رہے ہیں، اب اپنے آپ کو کنٹرول کیسے کرو؟ اس نے اس لڑکی سے کہا کہ بہن ذرا ماچس کا تنکا لے کر کے آؤ، ماچس لے کر کے آؤ. وہ لڑکی گئی اور ماچس لے کر کے آئی، اور آن لانے کے بعد اس لڑکے نے ماچس کو جلایا، اس تنکے کو جلایا، اور جلانے کے بعد اپنے ہاتھ کو اوپر رکھا اور ہاتھ جیسے جلنے لگا، اس نے ہاتھ کو نکال لیا، پھر جلایا، پھر ہاتھ کو رکھا اور جیسے ہاتھ جلنے لگا ہاتھ کو نکال لیا. لڑکی کہتی ہے تم اپنے ہاتھ کو کیوں جلا رہے ہو؟ میں تمہارے سامنے اتنا خوبصورت کپڑا پہن کر کے آئی ہوئی ہوں، میرے ساتھ انجوائے کرو. اس نے کہا کیا کہو، میں دنیا کی عذاب کو، دنیا کی آگ کو میں چیک کر رہا ہوں، دنیا کی ساتھ کو میں چیک کر رہا ہوں، دنیا کی آگ کو میں برداشت کر سکتا ہوں کہ نہیں. ان عذاب الدنیا احسن من عذاب الاخرہ. ارے دنیا کی آگ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. آخرت
کہ آخرت کا عذاب اتنا ڈینجر ہے، اتنا خطرناک ہے کہ جہنم کی چنگاری اگر دنیا میں پھینک دی جائے تو دنیا تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے۔ جب میں دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں تو میں جہنم کی آگ کو برداشت کیسے کروں گا؟ یہ پوری رات اس نے اسی درمیانوں سے گزار دی، لیکن اس لڑکی کے ساتھ کوئی غلط کام نہ کیا۔ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ایسے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارے سماج کے اندر لڑکیوں کو دیکھیے شادی ہونے کے باوجود بوائے فرینڈ رکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے لڑکوں کو دیکھیے شادی وقت پہ نہیں ہو رہی ہے اور کئی گرل فرینڈ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ مقابلہ یہاں نیکیوں میں نہیں ہو رہا ہے، یہ قرآن پڑھنے میں مقابلہ نہیں ہو رہا ہے۔ آج ہم اسٹیٹس سمجھا جاتا ہے، تیری کتنی ہے میری کتنی ہے، اسٹیٹس لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ جس کے پاس زیادہ گرل فرینڈ ہو وہ اپنے آپ کو بہت بڑا دھنی سمجھتا ہے، بہت کامیاب سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، اللہ کہتا میرے بندوں اگر تمہیں مقابلہ کرنا، کمپٹیشن کرنا تو جنت کے لیے کرو۔ یہاں اس آدمی نے پوری رات گزار دی، سامنے لڑکی ہے لیکن اس لڑکی کے ساتھ کوئی کام نہیں کیا، اس لڑکی کو ٹچ بھی نہ کیا۔ اس کو معلوم تھا عاشقی پر ہونے والا اللہ، وہ اللہ اتنا پاورفل ہے کہ زمین کے نیچے گہرائیوں میں بھی کوئی کام کرتا ہو اس کی آواز کو بھی اللہ سنتا ہے، اس کی آواز کو بھی اللہ جانتا ہے۔ کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ او میری بہنوں، او میری بہنوں، ذرا تصور کرو، ذرا غور کرو۔ اور یہاں کے نوجوانوں، اپنے موبائل سے گندی باتیں سننے والوں، اپنے موبائل میں گندی چیزوں کو رکھنے والوں، اپنے موبائل کے اندر ماہ رمضان کے اندر بھی لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے والوں، باتیں کرنے والوں، کبھی کبھی ان جملوں کے پر بھی نظر کر لو، کبھی کبھی واقعات کے پر بھی اپنے ذہن دوڑایا کرو۔ وہ اللہ کے کتنے نیک بندے تھے، اللہ کے کتنے نیک بندے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لڑکی آ گئی، پوری رات اس کے سامنے موجود ہے، لیکن اس لڑکے نے اس لڑکی کو ٹچ کرنا گوارا بھی نہیں کیا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی تقویٰ تو یہ روزہ پیدا کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، اور فرمایا اعدت للمتقین، اور متقیوں کے لیے ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جنت متقیوں کے لیے، متقی بنے گے۔ ماہ رمضان میں بھی تقویٰ نہیں پیدا ہو رہا ہے تو کب ہوگا؟ کب ہوگا میرے بھائی؟ غور کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اللہ سے ڈرنے والے بہت سے لوگ تھے، خوف الہی رکھنے والے بہت سے لوگ تھے۔ عمر فاروق اتنا زیادہ روزہ کرتے تھے، اتنا زیادہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے، اتنا زیادہ عذاب الیم سے ڈرا کرتے تھے کہ عمر فاروق روتے روتے عمر فاروق کی آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے تھے۔ اتنا زیادہ عمر فاروق رویا کرتے تھے، اور اتنا زیادہ ان کے دل میں اللہ کا خوف، اور اتنا زیادہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور تقویٰ تھا کہ اللہ کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے رویا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس ماہ رمضان میں بھی اگر ہم نے اپنی زندگی میں تقویٰ پیدا نہ کیا تو کون سا مہینہ آئے گا جس مہینے میں تو اپنی زندگی میں تقویٰ پیدا؟ کون سا وہ مہینہ ہے؟ یہ روزہ الصیام جنۃ من النار، یہ روزہ جہنم سے بچانے کے لیے ڈھال ہے۔ یہ روزہ انسانوں کو جہنم سے بچائے گا۔ ہاں یہ روزہ، لیکن کون سا روزہ؟ جو روزہ رکھنے کے بعد اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہو، روزہ رکھنے کے بعد اپنی زبان سے گالی گلوچ نہ کرتا ہو، روزہ رکھنے کے بعد لڑکیوں سے چیٹنگ نہ کرتا ہو، روزہ رکھنے کے بعد موبائل میں غلط چیزیں نہ دیکھتا ہو، روزہ رکھنے کے بعد حرام خوری نہ کرتا ہو، روزہ رکھنے کے بعد لوڈو اور گیم وغیرہ نہ کھیلتا ہو، روزہ رکھنے کے بعد غلط کام نہ کرتا ہو۔ میرے بھائیوں، روزہ رکھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، اللہ سے دعائیں کر رہا ہو، مغفرت کر رہا ہو، ایسے لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور ایسے لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سب سے زیادہ کامیاب اور سب سے بڑا ہوشیار آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد جنت میں چلا جائے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت
जहन्नम से बच जाए, मरने के बाद अज़ाब अलीम से अपने आप को बचा ले। सबसे बड़ा सबसे बड़ा चतुर और चालाक आदमी वही है जो मरने के बाद जन्नत में चला जाए। मरने के बाद, मरना तो है आज नहीं तो कल। कितने लोगों को हमने अपने कांधों में रख करके कब्रों तक पहुंचाया है। कितने लोग हमारी जिंदगी में मर करके चले गए। हमें और आपको भी मरना है, और मरने के बाद अल्लाह के सामने है और आपको हिसाब भी देना है। फरमाया ओ मेरे बंदो, मुत्तकियों के लिए हमने जन्नत का वादा किया है। अब तकवा पैदा कैसे हो, मुत्तकी कैसे बने, पहले के लोगों के वाक़यात को देखा करो। ओ बरेली की मेरी बहनों सुनो, पहले के लोग हमारे फारूक के दौर में बहुत सारे वाक़यात गुजरे हैं। हमारे फारूक के दौर में एक वाक़या ये भी गुजरा है कि एक बुढ़िया औरत अपनी जवान बेटी 18-20 साल की लड़की से कहती है, ओ मेरी बेटी चलो उठो, रात की तारीकी है, कोई देखने वाला नहीं है। हमारे फारूक भी नहीं देख रहे, उसके सिपाही भी देखने वाले नहीं है। ओ मेरी बेटी उठो और दूध के अंदर पानी मिला दो, हमें प्रॉफिट ज्यादा मिलेंगे, हम ज्यादा पैसे कमा लेंगे, हमें फायदा ज्यादा होंगे। ओ मेरी बेटी दूध में पानी मिला दो। बेटी उठती है और कहती है, माँ क्या आपने अमीरुल मोमिनीन का कोई ऐलान नहीं सुना है? अमीरुल मोमिनीन ने तो ऐलान किया कोई दूध के अंदर पानी न मिलाए, नहीं तो उसको इतने कोड़े बरसाए जाएंगे। और मेरी माँ क्या ये ऐलान नहीं सुना है? माँ जवाब देती है, और मेरी बेटी हमने तो ये ऐलान सुना है, लेकिन मेरी बेटी आपको मालूम है हमारे फारूक अपने घर में तो सो रहे होंगे, उनके सिपाही भी सो रहे होंगे, रात की तारीकी में कोई देखने वाला नहीं है, हमारे फारूक भी नहीं देख रहे। मेरी प्यारी बहनों और बरेली के रहने वालियों, अपनी जिंदगी में तुम्हें तकवा पैदा करना है तो इन लड़कियों से इबरतें हासिल करो। आप क्या जवाब देती है? ये लड़की 18-20 साल की है, जवाब दे रही है, और मेरी माँ क्या हुआ? अमीरुल मोमिनीन हमें नहीं देख रहे, अमीरुल मोमिनीन का रब तो हमें देख रहा है। उस अल्लाह की यहाँ हम क्या जवाब देंगे? मरेंगे के दिन और मरने के बाद अल्लाह के सामने हमें जवाब देना पड़ेगा। ओ मेरी माँ, उस अल्लाह के सामने हम क्या जवाब देंगे? कौन सा चेहरा लेकर के जाएंगे? अमीरुल मोमिनीन की कानों में ये आवाज आई, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन उसी चौराहे पे बैठ करके इंतजार कर रहे थे, कहीं पे जाने के बारे में सोच रहे थे। जब उनके कानों में ये आवाज आई, झोपड़ी में रात में आवाज तो बाहर जा सकती थी, अभी तो भाई ऐसा कमरा है कि बाहर कोई आवाज ही नहीं जाती है। झोपड़ी में रहकर बेटी आवाज निकालती है कि नहीं, अल्लाह ताला देख लेगा, और अल्लाह ताला जानता है। हाँ, अल्लाह ताला हमारी हरकतों से वाकिफ है। अमीरुल मोमिनीन ने सुबह के वक्त उस बुढ़िया औरत को बुलाया, अपने सिपाहियों को भेजा, जाओ बुढ़िया औरत को लेकर किया। बुढ़िया औरत आई, अमीरुल मोमिनीन ने कहा, आई बूढ़ी माँ, आई बुढ़िया औरत, ये बताओ जरा, ये बताओ तुम्हारी बेटी है? कहा कि हाँ मेरी बेटी है, क्या उसने कोई गलती तो नहीं करती है? अमीरुल मोमिनीन कहते नहीं, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। कहा क्या रिक्वेस्ट है? कहा कि तुम अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे से कर दो, मेरे बेटे से निकाह कर दो। कहा क्यों? मेरी बेटी में क्या है? हम तो झोपड़ी में रहा करते हैं। और आई अमीरुल मोमिनीन, आप तो खलीफतुल मुस्लिमीन है, आप हमारी बेटी से अपने बेटे का निकाह क्यों करवाना चाह रहे हैं? अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, अगर इस वजह से मैं अपने बेटे का निकाह तुम्हारी बेटी से करवा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी बेटी बहुत ही ज्यादा दीनदार है, बहुत ही ज्यादा तकवा वाली है, बहुत ही ज्यादा अल्लाह से डरने वाली है, इस वजह से करवाना चाह रहे हैं कि तुम्हारी बेटी मेरे घर में आएगी, मेरे बेटे को शायद के को तुम्हारी बेटी और ज्यादा दीनदार बना दे, मुत्तकी बना दे, परहेजगार बना दे। इसी वजह से अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वज़ौजतन मोमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल्लाह, ऐसी लड़कियों को सेलेक्ट करो जो आखिरत के कामों में सपोर्ट करने वाली हो, आखिरत के कामों में सपोर्ट करने वाली हो, ऐसी लड़कियों को अपनी बीवी बनाओ। आज आखिरत के कामों में कहां से सपोर्ट करेगी? हाँ, कॉलेज में जाकर के लड़की से
محبت کر کے شادی کرنے والوں بتاؤ تمہاری وہ بیوی کیسے کیسے تمہاری سنے گی اور وہ کیسے تمہیں دیندار بنائے گی؟ وہ تو بولے گے نا میں کبھی کہ سامان لے کر کے آؤ یہ کرو وہ کرو. دیندار لڑکیاں گھروں میں بیٹھی غریب ہے امیر گھرانے کی بیٹیوں سے شادی کریں گے. غریب گھرانے والا کیا دے گا؟ دیندار نہیں دیکھ رہے ہیں. آج مال دیکھا جا رہا ہے, آج پیسے دیکھا جا رہا ہے. بہت جگہوں سے کال آیا کو کال آتے ہیں اللہ کے قسم بتا رہا ہوں مولوی صاحب ہم کیا کریں, 4 مہینے ہیں 5 مہینے ہیں, میرا باپ غریب ہے, ہم اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم سے کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں کیونکہ میرے گھر میں پیسے نہیں, مال نہیں. دینداری لے کر کے شادی کرو. کتنے گھرانوں کی بیٹیاں 25-30 سال کی لڑکیاں موجود ہیں جو گھر کے اندر بیٹھی ہوئی اس کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہے. تصور کرو میرے بھائیوں, اب تصور کرو یہ لڑکیاں غیروں کے ساتھ نہیں بھاگیں گی, یہ لڑکیاں زنا کے عدوں میں نہیں جائیں گی, یہ لڑکیاں غلط کام نہیں کریں گی تو کیا کریں گی؟ ان لڑکیوں کو غلط کام کرنے پہ مجبور کس نے کیا؟ سوال ہے کس نے کیا ان لڑکیوں کو غلط کام کرنے پہ مجبور؟ غریب گھرانے کی بیٹیاں دیندار سلیکٹ کرو, ان کو اپنی زندگی میں لاؤ. اب تم انٹرنیشنل فقیر ہو, کیا دے گا آپ کو یہ غریب آدمی؟ امیر گھرانے میں شادی کرتے ہو کیوں؟ یہ ملیں گے یہ ملیں گے یہ ملیں گے. میرے پیارے ساتھیوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ امیر گھرانے میں شادی مت کرو, لیکن غریب گھرانے میں دیندار لڑکیاں جو ہیں ان لڑکیوں کو سلیکٹ کرو. تصور کرو امیر المومنین ہے وہ بڑے بڑے گھرانے میں شادی کر سکتے تھے اپنے بیٹے کی, لیکن دینداری لے کر کے شادی کی تاکہ میرا بیٹا متقی بن جائے اور میرا بیٹا بھی جنت کے اندر چلا جائے. اعدت للمتقین, فرمایا کہ ہم نے جنت متقیوں کے لیے وعدہ کیا ہے, ہم متقیوں کو جنت کے اندر داخل کریں گے. اگر لڑکا متقی ہو تو جنت میں جائے گا, لڑکی متقی ہو تو جنت میں جائے گی. ایسا نہیں ہے لڑکا ہی جنت میں جائے اور لڑکی جنت میں نہ جائے. لڑکا اور لڑکیاں, لڑکی بھی اور لڑکیاں دونوں کے دونوں جنت میں جا سکتے ہیں. اور قرآن کہتا من عمل صالحا من ذکر او انثی, ہاں لڑکا ہو یا لڑکی ہو اگر نیک عمل کرے تو اللہ کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ, ہم اس کی زندگی کو خوبصورت بنا دیں گے. ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون, اور مرنے کے بعد ہم اس کو بہترین بدلہ دیں گے, ہم اس کو جنت کے اندر داخل کریں گے. نیک عمل کرنا ہوگا, نیک عمل آپ کو ہمیں اور آپ کو کرنا پڑے گا. اپنی زندگی کے اندر تقوی لانا ہی ہوگا, متقی بننا پڑے گا. متقی ایسے نہیں بن سکتے. ایک چاند نظر آیا تو ہم نے موبائل سے ساری چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیا, مسجدوں کو آباد کر دیا, اور دوسرا چاند نظر آیا تو ہم نے مسجدوں ہی کو ویران کر دیا اور اپنے موبائل میں ساری چیزیں ہم نے اپلوڈ کر دیا. کہ ایک مہینہ تو ہم نے عبادت کر لیا, ہمارے لیے سب چیز جائز ہے. اب نماز پڑھنے کے لیے کون جائیں گے؟ بزرگ حضرات, مدرسے میں پڑھنے والے طلبا, یہ مولوی لوگ جائیں گے. ہاں وہ لڑکیاں جائیں گے جو مدرسے میں نماز پڑھا کرتی ہیں, وہ نماز پڑھیں گے. ہم کا ایک پڑھے, ہم تو کالج میں پڑھنے والے ہیں, ہمارے لیے سب چیز معاف ہے. یہ حالات ہے اپنے یہاں کے میرے بھائیوں, یہ حالات ہے. تقویٰ ہے نہیں اپنے یہاں, حرام خوری کی اڈے کھل چکے ہیں. امیر بننے کی لالچ ایسی لگی اور اس طریقے سے لالچ دل میں آ گیا ہے, ایسا لگتا ہے کہ یہ قارون کا باپ بنے گا. لوگ کے کاروبار کرنے والوں, حرام خوری کرانے والوں, اپنی زندگی میں کتنوں بھی پیسے کما لو, اللہ کی قسم میں بتا رہا ہوں, کتنے بھی پیسے کما لو, وہ پیسے سے تمہارا حج بھی نہیں ہوگا, اور جو روزہ نماز کرو گے ایک عبادت کا بھی قبول نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا ایک آدمی اللہ کے گھر میں آتا اور یا ربی کہتا ہے, یا ربی دعا مانگتا ہے اور اللہ کی فریاد طلب کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے بتاؤ اس کی دعا اللہ کے
عبادت قبول کیسے ہوگی؟ اپنے اپنے گریبان میں جھانکو. دنیا اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال. آج اس دور میں سب سے بڑا فتنہ مالی کا فتنہ ہے. مال کمانے کے لیے صبح سویرے اگر آدمی کہتے بھائی اتنے آپ 3 بجے ہاں بریلی اسٹیشن پہ آپ آئیے ہم اتنا پیسہ ہم آپ کو دیں گے، آدمی صبح سویرے 2 ہی بجے پہنچ جائے گا. لیکن صبح کے وقت مؤذن کی آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، بستروں میں لوگ آرام کر رہے ہیں، فجر کے وقت نماز کے لیے مسجدوں میں جا نہیں سکتے. یہ لاکھ روپیہ کیا ہے، یہ کروڑ روپیہ کیا ہے، یہ ارب روپیہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی فجر کی 2 رکعت سنت نماز پڑھ لے، سنو بریلی کے میرے بھائیو، اگر فجر کی 2 رکعت سنت پڑھ لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آسمان و زمین کے درمیان جتنے خزانے، آسمان و زمین میں کتنے خزانے ہو سکتے ہیں اگر تم چھوڑ سکتے ہو کیلکولیٹ کر سکتے ہو تو کرو. آسمان و زمین کے درمیان جتنے بھی خزانے ہیں ان خزانوں کو ایک پلے میں رکھ دو اور دوسرے پلے میں فجر کی 2 رکعت سنت رکھ دو. آپ نے فرمایا ان تمام خزانوں سے بڑھ کر کے یہ فجر کی 2 رکعت سنت ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں لیکن لوگوں کو دیکھیے یہ 1 لاکھ کے لیے 2 بجے رات یہ بریلی اسٹیشن چلے جائیں گے لیکن اپنے بغل میں مسجد میں جانے کے لیے بھی تیار نہیں. یہ حالات ہے اپنے یہاں کے. وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ سے ڈرو. مال کمانا کوئی گناہ نہیں ہے، مال کماؤ لیکن حرام مال مت کماؤ کیونکہ حرام مال اگر تم اللہ کے راہ میں خرچ بھی کرو گے تو قبول نہیں ہے. حرام مال سے تم زکات، حرام مال سے حج بھی کرو گے تو قبول نہیں ہے. کم کماؤ لیکن رزق حلال کماؤ. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، فرمایا اے مومنوں تم رزق حلال کھاؤ، حلال روزی کھایا کرو. یا ایھا الرسل کلوا من طیبات، اے میرے رسولوں، اے میرے پیغمبروں تم بھی رزق حلال ہی کھایا کرو. اے مسلمانوں رزق حلال کی تلاش میں لگا کرو. ہاں تم زیادہ کمانے کے چکر میں حرام روزی کرا رہے ہو. یہ روزہ رکھو گے کوئی فائدہ نہ دے گا، نمازیں پڑھو گے کوئی فائدہ نہ دے گا. اسی وجہ سے میرے بھائیوں، اسی وجہ سے میں نے ایک جگہ اعلان بھی کر دیا تھا. ابھی میں نے پچھلے سال لڑکیوں کے ادارہ میں نے کھولا ہوا ہے. میں نے اعلان کیا تھا کوئی بھی میرے ادارے میں اگر چندہ دے گا تو حرام کمائی میرے ادارے میں نہیں لگنا چاہیے. میں اعلان کر کے پہلے اعلان کر دیتا ہوں آپ حلال کماتے پر چندہ دیجیے میرے ادارے میں. حلال کماتے تو حرام کماتے تو ہمارے ادارے میں دینے کی ضرورت نہیں ہے. حرام پیسہ مت لیجیے. لیکن آج کل ایک جگہ میں گیا بھوپال میں، ایک بھائی نے اس کو بتایا کہ مولوی صاحب حرام کمائی کو اس طریقے سے لوگ کما رہے ہیں، موبائل بھی نکالنا ہے تو لون لے، 20,000 کا موبائل لے رہا ہے نا تو لون میں موبائل لے رہا ہے کہ 2,000 کر کے 1,000 جمع کر دینا، 20,000 کا 24,000 لگے گا لیکن آرام سے تم جمع کرنا. اب اس کے پاس 24,000 اکٹھے پیسے ہیں نہیں، اس موبائل کے چکر میں یہ حرام پوری کر رہا. گاڑی لینے کے لیے گیا، پیسے نہیں ہے، ارے بھی 20,000 جمع کر دو نا، پھر دھیرے دھیرے دیتے جانا. تو لے لیا، یہ بھی حرام پوری ہے. سنو کیا ضرورت ہے آپ کو؟ ہاں شو روم سے گاڑی نکال لے کہ تم سیکنڈ ہینڈ گاڑی لیتے، جب اتنی اوقات نہیں ہے تو تم سیکنڈ ہینڈ ہی لے لیتے. لیکن نہیں، لڑکی میرے اوپر نظر کیسے لگائے جب ہمارے پاس وہ بہترین گاڑی، اچھے موبائل نہ ہو تو ہمیں کون دے گا؟ عزت ملے گی نہیں. اچھا موبائل ہونا چاہیے. حرام پوری کر رہا ہے. تصور کرو میرے بھائیوں، حالات یہ ہیں اپنے یہاں، ان کو کون؟ تقویٰ جب تک پیدا نہ ہو تب تک انسان حرام چیزوں سے بچتا. یہی روزہ انسان کی زندگی میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا تمہاری زندگی وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، متقیوں کے لیے جنت کا وعدہ. اب یہ تقویٰ کیا چیز ہے؟
الخوف من الجلیل، تقویٰ کہتے ہیں اللہ سے ڈرا جائے، رات میں بھی ڈرو، اپنے بند کمرے میں بھی ڈرو، ہاں بازار میں بھی تم ڈرا کرو، کاروبار میں بھی تم ڈرا کرو، مسجد میں ہو تب بھی ڈرو، مسجد کے باہر ہو تب بھی ڈرو، کیونکہ اللہ مسجد میں تو کیا باہر میں نہیں ہے، تم بڑے اپنے گھر کے اندر ہو تب بھی ڈرو، کالج میں جاؤ تب بھی ڈرو، ہوٹلوں میں جاؤ تب بھی ڈرو، بازاروں میں جاؤ تب بھی ڈرو، پارکوں میں جاؤ تب بھی ڈرو، تین چار مسلم لڑکیاں ایک لڑکے کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، ایک غیر مسلم لڑکا اس کو اپنے پائے میں گھما رہا ہے، تمہارے اندر سے تقویٰ کیسے ختم ہو گیا، اللہ کا ڈر کیسے ختم ہو گیا؟ ارے تم کیا اس سوچ سے بے فکر ہو گئی؟ کیا پتہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی وقت مار دے، اس بے حیائی کے کام میں تم مر جاؤ اور وہیں پہ تمہاری موت آ جائے تو تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ لڑکیاں سمجھتی ہیں پارکوں میں چلے جاؤ، یہ نقاب کرتی ہے اور نقاب نکال لیتی ہے، اور جینس اور ٹی شرٹ میں گھومنے والی بہت سی لڑکیاں ملیں گی، بہت سی لڑکیاں ملیں گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ ہاں محلے والے نہیں دیکھ رہے ہیں، ہاں محلے والے تمہارے بھائی نہیں دیکھ رہے، تمہارے باپ نہیں دیکھ رہے ہیں، تو کیا ہوا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ تقویٰ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈرا جائے، بند کمرے میں اتر بھی ڈرو، بھی ڈرو، موبائل چلاتے سمے بھی ڈرو۔ رات ہو گئی، سب لوگ سو گئے، ہاں موبائل سے چیٹنگ کرنا شروع، موبائل سے باتیں کرنا شروع۔ ابھی ایک میں ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا کہ باقاعدہ اس میں کئی مسلمان لڑکیوں کی تصویر کے ساتھ وائرل ہوا کہ ہندو لڑکوں کے ساتھ ان کا آپس میں کانٹیکٹ ہوا اور ویڈیو کالنگ کرتی، لڑکیاں تھوڑی تھوڑی باتوں میں بس اپنی تصویر دکھاؤ، بڑی اچھی لگتی ہے، تمہارے بال بہت اچھے ہیں، تمہارے، اب یہ تھوڑی سی اس کی بس خوبصورتی بیان کر دو، اب ویڈیو کالنگ کر کے دکھانا چاہتے ہیں، اب سامنے والا پورا ویڈیو کر لیتا ہے اور بلیک میلنگ چاہتے، جاؤ گے کہاں؟ یہ حالات ہے مسلمانوں۔ اور میری بہنوں سنو، میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، چھتا میں بتا رہا ہوں، ایک مرتبہ ویڈیو اگر کالنگ کر کے اگر تمہاری اس ویڈیو کو اس نے ریکارڈ کر لیا تو تمہاری زندگی تباہ و برباد ہے۔ اور کئی واقعات ہوئے اور کئی لڑکیوں نے زہر کھا کر کے اپنی زندگی ختم کر دی، وہ مجبور ہو گئی، روز اس کو استعمال کیا جاتا ہے، کئی دوستوں کے ساتھ باقاعدہ اس کو ہوٹل میں بلا کر کے اس کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ لڑکی مجبور ہے۔ اسی وجہ سے اسلام کہتا ہے کہ تم سب سے دین کی دولت ہو، اس وجہ سے اپنے آپ کو تم کمزور مت سمجھو، اور کوئی بھی چاہے کتنا بھی تمہارا عاشق کیوں نہ ہو اور بہت کچھ کہتا کیوں نہ ہو، لیکن پردے میں رہا کرو، پردے میں رہا کرو، اور اس سے پڑھ کر تمہاری زندگی میں کوئی قیمتی چیز آئی نہیں ہے۔ عورت کو ہی پورا کا پورا پردہ بتایا گیا، عورت کے معنی پردہ ہی ہے، البتہ عورت پردہ ہے اور عورت سب سے قیمتی زیور ہے۔ اب آپ بتاؤ، آپ کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز ہو، سونے چاندی وغیرہ یا ہیرا موتی کچھ بھی ہو، تو اس کو کیا کریں گے؟ باہر پھینک دیں گے، اس کو سب سے بند کمرے میں اور سب سے محفوظ جگہ میں اس کو آپ رکھنے کی کوشش کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے، ہمیشہ اس کے اوپر آپ کا دھیان لگا رہے گا۔ آپ کی بیٹی آپ کی زندگی میں سب سے قیمتی دولت ہے، آپ کی بہن آپ کی زندگی میں سب سے قیمتی دولت ہے، تو آپ اپنی بہنوں کے اوپر آپ کی نظر سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ کی بیٹی جا رہی ہے، آپ کی بہن جا رہی ہے پڑھنے کے لیے، آپ کی بیٹی کے پاس موبائل ہے، اس موبائل سے وہ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی ہے، آپ کی بیٹی کے اوپر یہ چیکنگ کرنا ضروری ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے پوچھا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم کے پاس دیکھا، بغیر موسم کی پھل، بغیر موسم کی پھل کمرے میں حضرت مریم رہا کرتی تھی، اور حضرت زکریا نے جب حضرت مریم کے سامنے دیکھا بغیر موسم کے پھل موجود ہیں، پوچھنے لگتے، یا مریم اللہ لکی ھذا، اے مریم یہ تمہیں پھل کون لا کر کے دیتا
کہتی ہیں اے میرے خالو آپ میرے پر شک کرنے لگی، کیا آپ کے پر مجھے یقین نہیں ہے؟ ہاں یقین ہے، لیکن بتاؤ میری بیٹی یہ پھل کون لا کر کے دیتا ہے؟ میں تو تمہیں لا کر کے دیتا نہیں ہوں۔ جواب میں کہتی ہے قالت مریم قالت پوچھنے لگتے کون لا کر کے دیتا ہے؟ حضرت مریم جواب دیتے ہیں ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے میرے پاس آتے ہیں، اللہ مجھے دیتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ کے پاس روزی کی کوئی کمی نہیں ہے، جس کو دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر کے دیتا ہے، بغیر حساب کی روزی عطا کرتا ہے، اللہ مجھے لا کر کے دیتا ہے۔ حضرت زکریا اپنے بیٹی سے سوال کر رہے ہیں، تو اپنے بیٹی سے آپ پوچھئے یہ موبائل ہم نے تو دیا نہیں، کس نے تم کو دیا؟ ہاں کس نے دیا؟ آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، سوال کرے گا۔ اور عدت المتقین، خود بھی متقی بنیے اور اپنی بیٹیوں کو بھی متقی بنائیے، اپنے بیٹوں کو بھی متقی بنائیے۔ آپ کا بیٹا نماز کے وقت گھر میں بیٹھا رہتا، آپ اکیلے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہو، اپنے بیٹے کو لا نہیں رہے، بیٹا ہے۔ فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب بچہ 7 سال کا ہو تو نماز پڑھنے کا حکم دو، ہاں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ بیٹی 7 سال کی ہو تو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ ماں نماز پڑھے تو اپنے بیٹی سے بھی بولے اے میری بیٹی تم بھی نماز پڑھو، باپ نماز پڑھنے کے لیے جائے تو بیٹے سے بولے چل میرے بیٹے تم بھی نماز پڑھ لو، پیار سے سمجھاؤ۔ جب یہی بیٹا اور یہی بیٹیاں جب 7 سے 10 سال کو پہنچ جائے اور نماز نہ پڑھے وَضْرِبُوهُمْ، تو اپنے بیٹوں کو مارو، اپنے بیٹیوں کو مارو اور مار مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ باپ نہیں پڑھ رہا تو بیٹا کہاں سے پڑھے گا؟ ماں نہیں پڑھ رہی تو بیٹی کہاں سے پڑھے گی؟ بیٹی ماں خود بال دکھاتے ہوئے اور وہ انسٹاگرام پہ خود ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور ڈالتی رہتی ہے اور وہی سیریل دیکھتی رہتی ہے، تو وہی اس کی بیٹیاں کہاں سے دیکھتا بنے گی؟ کہاں سے بنے گی بتاؤ؟ ہر بچہ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے اور ماں باپ کو کاپی کرتا ہے۔ ماں باپ کو، باپ سگریٹ پی رہا تو بیٹا کہاں سے نہیں سگریٹ پیے گا بتاؤ؟ باپ حرام خوری کر رہا تو بیٹا کہاں سے نہیں کرے گا؟ باپ ہی بول رہا جا بیٹا جا رہا گراہک آ گیا تقاضا کرنے کے لیے، پیسہ بنانے کے لیے، بیٹا بھی بول دیا جاتا ہے، بول تو ابو گھر میں نہیں، بیٹا جا کے بول دیا کہ ابو بول رہا ہے ابو گھر میں نہیں۔ بچہ تو سچا ہوتا ہے، اس کو کیا معلوم کہ اس بولی سے میرے باپ کی بات لگ جائے گی، اس کو کیا معلوم؟ ہاں کہ بچے کو جھوٹ بلوانا متقی خود بنو، آپ کا بیٹا بھی متقی بنے گا۔ متقی خود بنیے، آپ کی بیٹی بھی متقی بنے گی۔ آپ میری بہنوں اپنی بیٹیوں کو متقی بنانا آپ کی ذمہ داری ہے، اور میرے بھائیوں متقی بنانا اپنے بیٹوں کو آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ خود نماز پڑھنے کے لیے آئیے، بیٹوں کو بھی لے کے آئیے، تراویح کی نماز پڑھیے، اپنے بیٹے کو بغل میں رکھ کر کے نماز پڑھائیے۔ کون کرے گا یہ؟ متقیوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ دنیا میں اپنے بیٹوں کی تکلیف کو تم دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہو۔ اگر تیرا بیٹا بیمار ہو جائے تو اپنے دکان کو چھوڑ کر کے اپنے بیٹے کو جا کر کے ہاسپٹل لے کر کے جایا کرتے ہو، اور اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے تم اپنے پیسے کو پانی کی طرف بہانا شروع کر دیتے ہو۔ دنیا کی تھوڑی سی تکلیف اس بچے کو ہوتی ہے، اپنے بیٹے کی تکلیف کو تم دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہو۔ یہ دنیا کی تکلیف ہے۔ اب بتاؤ تمہاری بیٹیوں کو اگر اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے، تمہارے بیٹوں کو جہنم میں ڈالے، تو تم اپنے بیٹوں کی اس تکلیف کو دیکھنا گوارا کیسے کرو گے؟ کون ہے جو اپنے بیٹوں کو جہنم میں جانا گوارا کرے گا، اپنے بیٹیوں کو جہنم میں جانا گوارا کرے گا؟ اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے لوگوں تم اپنے آپ کو اپنے پریوار والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے پریوار والے کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے متقی بننا۔
اور متقی الصوم جنہ کا جنتی حقکم من القتال، جس طریقے سے بعض روایت میں یہ جملے موجود ہے روزہ ہی ڈھال لے، روزہ ڈھال لے۔ میدان جنگ میں لوگ جاتے تھے لڑنے کے لیے تو تلوار اور تیر وغیرہ سب کچھ اس کے ڈھال سے بچایا جاتا تھا، اپنے آپ کو بچاتے تھے، یعنی تیر اور تلوار سے اپنے آپ کو بچا لیا کرتے تھے اس ڈھال سے۔ ویسے یہ روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچنے کے لیے، روزہ ڈھال ہے جنت میں جہنم سے بچنے کے لیے، اور یہ روزہ جنت میں پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اس وجہ سے اس روزہ کی قدر کرو، اور فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندوں کے لیے سفارش کرے گا۔ قیامت کے دن کسی کی بولی نہیں چلے گی، کوئی بول نہیں سکے گا، دنیا کا بہت بڑا اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہو، لیکن قیامت کے دن چپ چاپ کچھ نہیں بولے گا، کوئی نہیں بول سکتا ہے۔ قرآن بولے گا، یہ روزہ بولے گا، یقول القرآن، یہ قرآن قیامت کے دن چیخ کر کے کہے گا اے ربی۔ اب بولے صاحب یہ قرآن کیسے بولے گا؟ ارے اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دے دے گا، بولے گا کیوں نہیں؟ اے ربی منعتہ النوم باللیل، اے میرے پروردگار میں نے اس کو سونے سے منع کر دیا تھا۔ اے اللہ یہ قرآن کی تلاوت رات میں کیا کرتا تھا، حافظ قرآن کے پیچھے قرآن سنا کرتا تھا، دن بھر کام نہیں کرتا تھا، دوڑتا تھا، بھاگتا تھا، کمائی کرتا تھا، لیکن اللہ رات میں تراویح کی نماز میں بھی کھڑا ہو کر کے قرآن سنا کرتا تھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا یہ قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا، یہ قرآن بخشنے والا کام کرے گا۔ قرآن کو سننے کے لیے اس نے کوشش کی، نیند بھی آتی تھی لیکن سوتا نہیں تھا، یہ قرآن سنتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، رات میں اٹھ کے بھی یہ قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اے ربی فشفعنی فیہ، اے اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اے اللہ اس بندی کو معاف کر دے، اے اللہ یہ بندی بھی بھر کام کیا کرتی تھی، اس کو موقع نہیں ملتا تھا قرآن پڑھنے کا، کھانا بنانے میں، بچوں کو کھلانے میں، پلانے میں، پہنانے میں، اڑانے میں اس کا دن گزر جایا کرتا تھا، لیکن اے اللہ رات کی تاریکی میں یہ تیری بندی قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ اللہ اے اللہ اس بندی کو معاف کر دے، اے اللہ اس بندے کو معاف کر دے۔ اور اسی طریقے سے یہ روزہ بھی چیخ کر کے کہے گا یقول الصیام، اے ربی روزہ چیخ کر کے کہے گا منعتہ الطعام، اے اللہ اس کو میں نے کھانے سے منع کر دیا تھا، گھر میں کھانا بھی تھا، گھر میں پانی بھی تھا، گھر میں پھل فروٹ بھی تھا، لیکن اے اللہ یہ کھاتا نہیں تھا، اے اللہ یہ پانی پیتا نہیں تھا، پھل فروٹ بھی موجود تھا لیکن اللہ یہ کھا نہیں رہا تھا، اور ہم نے اس کو اپنے بیوی سے ملنے سے بھی منع کر دیا تھا، بیوی موجود تھی لیکن اللہ یہ اپنے بیوی سے ملنے سے دور رہتا تھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا یہ روزہ قیامت کے دن میرے حق میں سفارش کرے گا، مجھے بخشنے کا کام کرے گا۔ فشفعنی فیہ، اے اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ اس کو جہنم سے بچا لے۔ اللہ کے نبی فرماتے دونوں کی سفارش کو، دونوں کی ریکویسٹ کو اللہ ایکسپٹ کر لے گا، اور جن کے حق میں یہ قرآن اور یہ روزہ سفارش کرے گا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ غور کرو میرے بھائیو، یہ روزہ اور یہ قرآن، یہ روزہ انسان کی زندگی میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، متقی بنانے کے لیے آیا ہوا ہے۔ ہمیں 2 عشرے سمجھیے ختم ہونے والے ہیں، آخری عشرہ آنے والا ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ موبائل کو ڈیلیٹ کرو، ختم کرو، 11 مہینے پر لے کے کر کے بھائی اٹھنا بیٹھنا آج کل لگتا ہے کہ بیوی سے زیادہ اہم اس کی زندگی میں موبائل ہے۔ بیوی نہیں تو چلے گا لیکن موبائل نہیں تو نہیں چلے گا، موبائل چاہیے، اور موبائل میں ریچارج ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک آدمی نے، ایک بچے نے اپنے باپ سے کہا ریچارج کرا دو، باپ تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، باپ نے ریچارج نہیں کروایا، باپ کے گلے میں چھری چلا مار دیا اپنے باپ کو، کیوں؟ ریچارج نہیں تو فری فائر کیسے کھیلے گی؟ آج کل ادھر فری فائر کا ایسا دیوانہ لگتی، بچے لوگ لگتا ہے کہ بس جنت یہی ہے، یہی کر لو جنت میں چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں ہے، اس زندگی کو غنیمت جانو، حیات کا قبل موت، موت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، اور ہر دن ہر نماز کو آخری نماز سمجھو، ہر دن کو آخری دن سمجھو، پتہ نہیں کل کا
یا نہ دیکھو پتہ نہیں ہے ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے صبح کی نماز پڑھ سکو یا نہ پڑھ سکو قرآن کی تلاوت آپ نے کی کر سکو یا نہ کر سکو اس وجہ سے ہر دن آخر دن سمجھ کر کے زندگی کاٹو ہاں حضرت عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح جب شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنتَظِرِ الْمَسَاءَ اے لوگوں جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو کیا پتا تم شام تک زندہ رہو یا نہ رہو او نوجوانوں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بڑھاپے کی عمر میں ہم نیکیاں کر لیں گے اے میری بہنوں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بڑھاپے کی عمر میں ہم قرآن کی تلاوت کر لیں گے نہیں نہیں پتہ نہیں بہت سے نوجوان اسی چکر میں تھے وہ آج اپنے قبروں کے اندر مدفون ہیں بہت سے نوجوان یہی سوچا کرتے تھے ارے ابھی نماز کیا ہے ابھی تو انجوائے کرنے کا ٹائم ہے ابھی تو مستی کرنے کا ٹائم ہے ابھی تو لڑکیوں کے ساتھ انجوائے کرنے کا ٹائم ہے چلو ہم اور مستی کریں گے یہ روزہ یہ نماز یہ تو مولویوں کا کام ہے یہ ہم ابھی نہیں کریں گے بعد میں کر لیں گے آج وہ اپنے اپنے قبروں کے اندر دفن ہے آج اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس وجہ سے میرے بھائیوں حیات تک قبر موت کا موت کی آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو آپ متقی بنو تقوی اختیار کرو اور اس ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اور آگے جملے کو ذرا دیکھیے الذین متقیوں کے کچھ صفات کو اللہ نے بیان کیا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس فرمایا متقی وہ ہے جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں امیری میں بھی غریبی میں بھی ہاں امیری میں غریبی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں امیر ہے تو دیتے رہے پیسہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن غریبی میں خرچ کرنا بہت بڑی بات ہے پیسہ نہیں ہے اور تب بھی اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں ایک امیر آدمی لاکھ کروڑ روپیہ کماتا ہے اور 1000 کی اس نے رسید کٹوا کے بہت بڑا کمال نہیں کر دیا اور ایک غریب آدمی جو روزانہ 100 روپے کماتا ہے اگر اس نے 10 روپیہ دے دیا تو بہت بڑا کام ہے امیری میں بھی اور غریبی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ ہے متقی وہ ہے جنتی وہ ہے اللہ کے نیک بندے امیری میں بھی اور غریبی میں بھی اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں کورونا کی وبا میں بہت سے لوگ ایسے تو نہیں تھے اپنے پاس لیکن دوسروں کو بھی کھلایا کرتے تھے بہت سے لوگ آج اس حال میں دیکھیے بہت سے امیروں کو ہم نے دیکھا ہے سفرہ حضرات کو جو مچندین حضرات کو اس کو دوڑاتا ہے بھی نہیں نماز میں آنا مغرب میں آنا عشاء میں آنا فجر میں آنا ان امیروں کو ایسا لگتا ہے 1000 جھوٹے مارو ان کو الٹی چھری سے کاٹ دو ذرا کرو یہ امیر کلنک ہے آج تو دور تمہارے گھر میں کوئی آ کر کے زکات لینے کے لیے آتا ہے ایک دور آئے گا زکات لینے والا کوئی نہیں آج تو شکر مناؤ بنگال سے بہار سے جھارکھنڈ سے اور اتر پردیش سے حیدرآباد سے آپ کی سرزمین پہ دھرتی پہ لوگ آتے ہیں ایک دور ہوگا تو کوئی آپ کے پاس زکات دینے والا نہیں آئے گا آپ کو جانا پڑے گا کتنے امیر لوگ ہیں رسید کٹوا لیتے لگتا بس بہت بڑا کام کر لے حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں چندہ کرنے والے حقیر نگاہ میرے بھائی بھی چندہ کرنے والوں سے کتنی مصیبتیں یہ جھیل مدارس کو ذمہ انہوں نے رکھا ہے اور یہ مدرسے یہ دین کی بنیاد کے قلعے ان کو مضبوط رکھنا ہماری ذمہ داری ہے اسی مدرسہ محمدیہ عربیہ سے کتنے بڑے بڑے عالم گزرے ہیں مولانا جدید اسی مدرسہ محمدیہ عربیہ سے آج ہماری بات ہو رہی ہے مولانا جدید صاحب سے انہوں نے کہا کہ میں اسی مدرسے سے پڑھ گیا مولانا فضل الرحمان سراجی جمیل اختر شفیق اور بہت بڑے بڑے عالم آج ہندوستان میں دعوت کرتا ہے یہ آپ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے یہ مسجد جو دین کے قلعہ میں سے قلعہ یہ بھی ہے یہاں کے نوجوانوں سے تھانا کہ ہماری مسجد بند ہے آزاد نہیں ہوتی ہے مسجد میں کوئی جھاڑو لگانے والا نہیں ہے ان کو اللہ نے توفیق دی اور دن رات محنت کر
پوزیشن میں کھڑا کیا کہ مسجد کے اوپر نظر جاتی ہے تو دعا نکلتی کہ اللہ ان نوجوانوں پر اللہ مزید کرتا ہے. وہ کام کر کے دکھایا ہے. میرے بھائیوں، زندگی آپ کو ملی ہے، کچھ کر دو. امیر لوگوں، اگر اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو بہت زیادہ تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت بڑے بڑے امیر دنیا میں آئے، آج دنیا میں اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. قارون جیسا آدمی دنیا میں بھی آیا، خزانوں کی چابی لے کر کے کئی خزانوں کی چابیاں کئی اونٹوں میں اور کئی سواریوں میں لے کر کے جایا کرتا تھا. اتنے زیادہ خزانے اس کے پاس تھے کہ اس کو خود بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے پاس کتنا خزانہ ہے. لیکن آج وہ دنیا میں نہیں ہے، زمین میں اس کو دھسا دیا گیا اور قیامت تک اس کو دھساتا چلا جائے گا. میرے بھائیوں، بہت سے امیر لوگ ایسے ہیں جو مسجد میں بھی پیسہ نہیں دیتے، مدرسوں میں بھی پیسہ نہیں دیتے، غریبوں کی بھی مدد نہیں کرتے. وہ سودی کاروبار کے چکر میں اپنے پیسہ کو بڑھا رہے ہیں، اپنی دولت کو بڑھا رہے ہیں. امیر بننے کی لالچ ایسی لگی ہوئی ہے، وہ سوچ رہے کہ دنیا کا سب سے بڑا امیر بن جاؤں گا، لیکن اس کو معلوم نہیں ہے اس کو قبر میں جانا پڑے گا جہاں پہ نہ تکیا نہ بستر نہ کولر نہ اے سی نہ پنکھا، کچھ بھی نہیں. اس قبر میں جا کر کے وہیں پہ لیٹنا ہوگا. یہ کروڑ کے کاروبار کرنے والوں، یہ کروڑ روپے تمہیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. حلال روزی اپناؤ، حلال رزق کماؤ اور حلال روزی کماؤ اور اسی پہ صبر کیا کرو. میرے بھائیو، رزق حرام سے بچنے کی کوشش کرو. ينفقون في السراء والضراء، امیری میں بھی اللہ کے راہ میں دیتے ہیں اور غریبی میں بھی اللہ کے راہ میں. بہت سے لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے، فون کرتے ہیں مولوی صاحب آپ نے مدرسہ کھولا ہے لڑکیوں کا. ایک کام کیا ہے، 6 ضلع میں ایک لڑکیوں کا مدرسہ، اور وہ بھی مشرکین کے بیچ چاروں طرف سے رہے، وہاں پہ ہم نے یہ قائم کیا. اور اس دور میں میرے بھائیوں، مدرسہ چلانا بہت مشکل ہے. جو لوگ چلاتے ہیں ان سے پوچھیے، ان سے پوچھیے. اور اللہ کا شکر ہے کہ جن لوگوں کو میں نے یہ بات کہی ہے وہ لوگ آٹومیٹکلی کہتے ہیں مولوی صاحب اپنا فون پہ دیجیے، میں آپ کی مدرسے کا کام کرتا ہوں. دعوت کا کام کرتے ہیں، گورنمنٹ جاب ہے، اس کے باوجود یہ ذمہ داری ہم نے دی ہے. کون کرے گا؟ مدرسے ہی سے نکلتے ہیں. اپنے بچوں کو دیندار بنائیے. یہاں پہ لڑکیوں کا مدرسہ ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے مدرسے؟ 2 ہے. اب لڑکیوں کے 2 مدرسے ہیں، اور بنانے کی ضرورت ہے، یا پھر 2 ہی مدرسے اس کو اور بڑا کرنے کی ضرورت ہے. اپنی بیٹیوں کو دینی تعلیم دو، اپنے پیسے خود پہنچاؤ، مدرسوں میں جا کر کے خود دو، اپنے علاقے کے مدرسوں کو کم سے کم مضبوط کرو. یہ مولوی کیا تمہارے نوکر تھوڑی ہیں؟ آپ کو جانا پڑے گا، آپ کو دینا پڑے گا اور آپ کو یہ کرنا ہوگا، کیونکہ زندگی میں آپ کو یہ موقع ملا ہوا ہے. میرے بھائیوں، متقی اگر بنے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو اسلام کو زندہ رکھنا پڑے گا. اسلام کو لوگ کس طریقے سے ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے ایمان کو کس طریقے سے کھوکھلا کرنے کے لیے یہ ہندو اور غیر مسلم کس طریقے سے لگے ہوئے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ مسلم لڑکی اگر ہندو لڑکی سے شادی کرے تو اس کو یہ آفر ملے گی. سنا آپ نے؟ یہ آفر ملیں گے. میرے بھائیوں، قربانی دینا. جنت میں جانے کے لیے قربانی کی ضرورت ہے. یہ تو قربانی ہم اور آپ کے ماہ رمضان میں کھانا کھانے کی نوبت آ رہی ہے، نہیں کھانے کی بھی قربانی ہے. ہاں، رات کو کہتے نماز پڑھنا یہ بھی قربانی ہے. حرام مال کو چھوڑنا یہ بھی قربانی ہے. میرے بھائیوں، قربانی کے بغیر آپ جنت میں جا نہیں سکتا. یہی قربانی، یہی تقویٰ جس کو اسلام کہتا ہے. متقی بنو، جتنا بھی دیندار ہوگا اتنا اپنے مالوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا. پھر فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. جنتی وہ ہیں، متقی وہ ہیں جو اپنے غصے کو پی جایا کرتے، غصہ نہیں کرتے. غصہ آج کل روزے کی حالت میں اتنا غصہ کرتا ہے، افطار کے وقت ہے یہی تم نے بنایا ہے،
دن بھر یہی کر رہی تھی تم، یہ کیوں نہیں بنایا، یہ کیوں نہیں بنایا، یہ کیوں نہیں بنایا، ہاں چکن پکوڑے کیوں نہیں بنایا، یہ کیوں، لگتا روزہ رکھا ہے کھانے بھی نہیں، بیوی کو دھڑا دھڑ مارنا شروع کر، یہ حال ہے لوگوں کا۔ اتنا غصہ، غصے کو کنٹرول کرو بھائی، غصے کو کنٹرول کرو۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا اور نبی اکرم سے سوال کرتا، اللہ کے نبی ایک چھوٹی سی بات بتائیے، بہت لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹی سی بات بتائیے اور اس بات کو میں سمجھ سکوں، یاد رکھ سکوں اور اس کے اوپر عمل کر سکوں۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کر، لا تغضب، غصہ مت کر، غصہ مت کر، کیونکہ اگر تم غصہ کرو گے تو بہت کچھ تم کر سکتے ہو۔ غصہ کی حالت میں آدمی ایسا فیصلہ لے لے گا کہ اپنی بیوی کے اوپر بھی چھری چلا دے گا، بھائی کو بھی قتل کر دے گا۔ ابھی ایک خبر آئی ہے کہ ایک آدمی نے غصے کی حالت میں بیوی کی بات سن کر کے، ماں کی بات سنتا ہی نہیں تھا، حیدرآباد میں کماتا تھا، اور بات سن کر کے آیا وہاں سے، اور اس کی ماں کھیت میں کام کر رہی تھی، بیٹا چھری لے کر کے گیا اپنی ماں کی پیٹی میں، وہ چھری گھونپ دیا اور ماں کو وہیں پہ اس کو مار ڈالا۔ غصہ، ارے بھائی پوری بات تو جان لو، بیوی کے بات سن لیا، اچھا میری ماں ایسی ہے، تم نہیں سمجھ سکتی ہو، جب تم ماں کے پیٹ میں تھی، ماں کے پیٹ سے باہر جب تم نکلے، ہاں اس وقت تمہاری حرکت کو اور تمہاری آواز سے تمہاری ماں سمجھ جایا کرتی تھی تمہیں بھوک لگی ہے کہ تمہارے پیٹ میں درد ہے، جب اس وقت تیری ماں سمجھ جایا کرتی تھی۔ آج کہتے ہوئے تم نہیں سمجھو گے دنیا میں، میرے بھائیو یہ حالات ہو چکے ہیں، غصے کے اوپر کنٹرول کرو، غصے کی حالت میں اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مومن کی پہچان ہے، یہ جنتیوں کی پہچان ہے۔ اور جانتے سب سے بڑا طاقتور کس کو کہا گیا ہے؟ جو کسی کو پٹک دے، کسی کو قتل کر دے، مار دے، وہ طاقتور ہے نہیں۔ لیس الشدید بالسرعة انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب۔ فرمایا سب سے بڑا طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو مار دے، کسی کو پٹک دے، کسی کو دبوچ لے اور کسی کو مار دے، وہ سب سے بڑا بہادر نہیں ہے۔ سب سے بڑا بہادر، سب سے بڑا پہلوان وہ ہے، لیس الشدید بالسرعة انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب۔ سب سے بڑا طاقتور وہ ہے جو غصے کے اوپر کنٹرول کر لے، سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو غصے کے اوپر کنٹرول کر لے۔ ہاں تیری بیوی سے اگر غلطی ہوگی تو اپنی بیوی کو بھی معاف کر دو، ہاں معاف کر دو، کیونکہ تیری اندر میں وہ تمہاری بیوی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے آئی ہوئی ہے، تمہاری محبت کا وہ انتظار کیا کرتی ہے، تمہاری چند پیاری باتیں سننے کے لیے وہ بےتاب رہا کرتی ہے۔ اپنی بیوی کو مت ڈانٹو، اس ماہ رمضان میں وہ اتنی زیادہ قربانیاں ہماری عورتیں دیا کرتی ہیں، اپنی عورتوں کے اوپر اپنی عورتوں کو ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی بیویوں کو مارا نہیں، کبھی اپنی بیویوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، اپنی بیویوں کو ڈانٹتے ہیں، اپنی بیویوں کو گالی دیا کرتے ہیں۔ اس ماہ رمضان میں بھی کم سے کم اپنی زبان کے اوپر بھی کنٹرول کر لو، غصے کو کنٹرول، غصے پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑا بہادر تو مومن کون ہے، متقی کون ہے، جنتی کون ہے؟ جو غصے کو پی جائے۔ اور اس کے بعد ایک اور جملہ کہا گیا، والعافین عن الناس، لوگوں کو بھائی میں دشمنی ہے، ماہ رمضان میں معاف کرو، گلے لگاؤ اپنے بھائیوں کو، گلے لگاؤ اپنے ساتھیوں کو، خاندانی دشمنی کو ختم کرو۔ جب اللہ ہمیں معاف کر رہا ہے، چوری کرنے کے بعد اللہ بخش رہا ہے، زنا کرتے ہو پھر بھی اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ کون ہے جو گنہگار نہیں بھائی؟ پتہ ہے، موبائل میں غلط چیزیں دیکھتے ہو، اللہ معاف کر رہا ہے۔ ماہ رمضان میں بھی گناہ کر رہے ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہے۔ جب اللہ معاف کرتا ہے تو ہم اپنے بھائیوں کو معاف کیوں نہ کریں، ہم اپنے بہنوں کو معاف کیوں نہ کریں، ہم اپنے ماں باپ سے دشمنی کیوں بولے، ہم اپنے ماں باپ کی غلطیوں کو معاف کیوں نہ کریں، اپنے بھائیوں کو معاف کرو، اپنے رشتے داروں کو معاف کرو۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اور مومن وہ ہے جو لوگوں کو معاف کیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، محمد رسول اللہ نے بھی لوگوں کو معاف کر دیا۔ نبی اکرم کی بیٹی کے اوپر تیر چلانے والا اور نبی اکرم کی بیٹی کا قاتل حمار ابن اسود، جب نبی اکرم مکہ
ہو کر کے داخل ہوئے اور نبی اکرم نے اعلان بھی کر دیا لا تثریبا علیکم اليوم، آج کے دن کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آؤ آؤ مجھ سے معافی مانگتے چلے جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ایک ایک آدمی آتا گیا اور محمد رسول اللہ معاف کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ حبار بن اسود بھی آیا اور حبار بن اسود کہتے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیجیے۔ آپ نے کہا کہ تمہاری غلطی کیا ہے، تمہارا کون سا جرم ہے بتاؤ؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میرا جرم یہ ہے، میں حبار بن اسود ہوں جس نے تمہاری بیٹی کے اوپر تیر چلایا تھا، جس نے تمہاری بیٹی کو زخمی کر دیا تھا، تمہاری بیٹی میری تیر کی چلانے کی وجہ سے تمہاری بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی بیٹھے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں حبار اتنی تکلیف مجھے کائنات نے مجھے دنیا میں کبھی کسی نے نہیں دی ہے، اے حبار تم نے اتنی زیادہ مجھے ستایا ہے، آج جب میں اس بیٹی کو یاد کرتا ہوں تو میرے آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اے حبار آج تو میں نے معافی کا اعلان کر دیا ہے، اس وجہ سے حبار میری نظروں کے سامنے مت آنا، لیکن اے حبار جا جا میں نے تجھ کو بھی معاف کر دیا۔ اور میرے بھائیوں کیا ہم اور آپ اپنے بھائی کو معاف نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اگر متقی ہے جنتیوں کی صفات اگر اپنے اندر پیدا کرنا ہے تو اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے بیویوں کو معاف کرو۔ غلطیاں ہوا کرتی ہے، کوئی آدمی آسمان سے کوئی فرشتہ اتر کر کے تھوڑی آیا ہے، آپ کی بیوی سے کھانے بنانے میں غلطی ہو جائے تو مارو مت، گالی مت دو، وہ بھی روزے کے حالت میں اتنا محنت کیا کرتی ہے، وہ بھی سحری بنایا کرتی ہے، اتنا کچھ کرتی ہے، اپنے بیوی کو مارو مت، غصے کو کنٹرول کرو، یہ تمہیں سکون دیا کرتی ہے، تم بھی اس کو سکون دو۔ ایسا نہیں ہے صرف بیوی سے ہی فائدہ اٹھاؤ، آپ اپنے بیوی کو نوکر مت سمجھو، اپنے بیوی کو اپنی زندگی میں سب سے قیمتی چیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد آیت پڑھ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ، اے بریلی کے میرے بھائیوں سنو، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہتا ہے جب کوئی غلط کام کر لے، اور کوئی بھی کر سکتا، آپ ہم سے سب سے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب ہم سے اور آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، زناکاری ہو جائے، ہاں کچھ بھی کر لیں، جھوٹ بول لیں، شراب یا کچھ بھی جوا کھیل لیں، کچھ بھی کر لیں، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اللہ کے دربار میں جاؤ، اللہ کہتا میرے بندوں مجھ کو پکارو، میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں۔ جب 99 لوگوں کے قاتل کو اللہ معاف کر سکتا ہے تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اللہ کیوں نہ معاف کرے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فاحشہ عورت کو جس کا کام ہی یہی تھا غلط کام کرانا، اپنے جسم سے، اپنے جسم کے ساتھ غلط کام کرانا، اور طوائف جگہوں میں جا کر کے اور لڑکوں کے ساتھ اپنے جسم کے ساتھ باقاعدہ غلط کام کرانا، ان کا کام ہی یہی تھا، لیکن ایک کام کی وجہ سے اللہ نے اس کو معاف کر دیا، فرمایا فاستغفروا لذنوبہم، اے میرے بندوں اپنے گناہوں سے معافی مانگو، رو کے گراؤ، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا میں روزانہ آتا ہے اور آخری پہر میں آتا ہے، سحری کے وقت آتا ہے، آخری پہر میں اللہ تعالیٰ چیخ کر کے کہتا ہے اے میرے بندوں کون ہے جو مجھ کو پکارے گا، اس کی پکار کو سنوں گا، مجھے پکارو۔ آخری پہر میں یا آخری پہر میں اللہ کہتا ہے اے میرے بندوں مجھ کو پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، میں تمہاری دعا کو سنوں گا، مانگو، کیا مانگتے ہو مجھ سے مانگو، میں تمہیں دینے کے لیے آیا ہوا ہوں، مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ میرے بھائیوں ہمارے پاس مانگنے کا بھی طریقہ نہیں ہے، ہمارے پاس مانگنے کا بھی طریقہ نہیں ہے۔ ایک بچہ اپنے باپ سے کوئی چیز مانگتا ہے یا کوئی لڑکی اپنے ماں سے کوئی چیز مانگتی ہے، جب تک حاصل کر نہیں لیتی ہے تب تک وہ بیٹی پیچھا نہیں چھوڑتی ہے، مانگتی رہتی ہے، روتی رہتی ہے، جب تک اس سامان کو حاصل نہیں کر لیتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سے مانگنے کی کوشش کرو، رو رو کے مانگو، گڑ گڑا کے مانگو، اتنا مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے دے۔ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، سارے انسان اگر مانگ لیں اور اپنے خواہشات اللہ کے سامنے، آسمان و زمین کے اندر جتنے بھی مخلوقات
ख्वाहिशात अल्लाह के सामने रखे और अल्लाह ताला की ख्वाहिशात को पूरी कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते जानते हो अल्लाह के खजाने में कितनी कमी आएगी। अगर कोई सुई समंदर के अंदर डुबाया जाए और उस सुई के पाँव के अंदर जितना पानी आएगा उतनी ही अल्लाह के खजाने के अंदर कमी आएगी। इस वजह से लोगों फस्तगफिरू लिज़ुनूबिहिम, ओ मेरे बंदो अपने गुनाहों की माफी मांगो, अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करो और अल्लाह के सामने रो रो करके मांगो। इमाम गुजरे हैं अल्लाह से माफी मांगा करते थे। इमाम औज़ाई एक इमाम गुजरे, कैसे इमाम से सुनिए, रात में कज़ा को रोया करते थे और माफी मांगा करते थे। सुबह के वक्त जब उसकी खादिमा आया करती थी और उसकी खादिमा झाड़ू लगाया करती थी तो इमाम औज़ाई जहाँ पे नमाज पढ़ा करते थे वो खादिमा देखा करती थी कि वहाँ पे वो जगह भीगी हुई है। इमाम औज़ाई की बीवी से वो खादिमा पूछा करती थी, इमाम औज़ाई की बीवी ये बताओ यहाँ पे किसी बच्चे ने पेशाब तो नहीं किया है, ये जमीन भीगी हुई लग रही है। इमाम औज़ाई की बीवी जवाब देती थी नहीं, यहाँ पे किसी बच्चे ने पेशाब नहीं किया है, लेकिन सुनो आई खादिमा यहाँ पे जो ये जमीन भीगी हुई है मेरे शौहर के ये आंसू है। रात में मेरा शौहर इतना ज्यादा रोता है, इतना ज्यादा अल्लाह को याद करके और अज़ाबे जहन्नम को याद करके और अपने गुनाहों को याद करके रोया करता है कि और इतना रोता है कि आंसू जमीन पे गिरते हैं और उसी आंसू से ये जमीन भीग गई है। ऐसे अल्लाह के नेक बंदे दुनिया में गुजरे हैं जो रात में रोया करते थे, गिड़गिड़ाया करते थे, माफी मांगा करते थे। मेरे प्यारे साथियों ये मौका हमें और आपको मिला हुआ है, हम भी अल्लाह से माफी मांग लें। जो हुआ हाँ हमने लड़कियों से चैटिंग की, हाँ हमने लड़कों से चैटिंग की, आज हम उन लड़कों के नंबर को डिलीट करो, उन लड़कों के नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डालो और लड़कियों तुम उन लड़कों को बायकॉट करो। जिम्हारी जिस्म से खेलने वाले लोग हैं उनको तुम ब्लैक लिस्ट में डालो, इनसे कोई कांटेक्ट नहीं करेंगे। और ऐ लड़कों तुम निकाह करो, इन लड़कों की लड़कियों के चक्कर में पड़ो मत और उन लड़कियों से ताल्लुक मत बनाओ, उनके नंबरों को डिलीट करो, ब्लॉक लिस्ट में डालो। कोई बेहयाई नहीं करेंगे, हम मोबाइल के अंदर से गलत चीजें नहीं देखेंगे, हम अपने मोबाइल में फ्री फायर नहीं खेलेंगे, डिलीट करो उस ऐप को। आज तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो और आज भी मेलमत को डिलीट करो अपने यहाँ से। हम जुआ के अड्डों में नहीं जाएंगे, हम हरामखोरी नहीं करेंगे। ऐ मुसलमानों ये तुम्हें मौका मिला है, बार बार इसमें चांस नहीं मिलेगा। अब ये काम करके दिखाओ, ये रमजान का महीना है और ये आखिरी पहर है, आसमान दुनिया में अल्लाह पहुंच गया होगा और अल्लाह ताला कह रहा बंदे को काम कर ले, मुझसे रो, गिड़गिड़ा, माफी मांग ले। मेरे प्यारे साथियों अगर ये काम आज नहीं कर सकते हो तो मेरे भाइयों दोबारा कब करोगे? पता नहीं, मर जाओ और कब्र में सिर्फ अफसोस ही करना पड़ेगा। और आदमी इंसान मरने के बाद कहेगा अल्लाह एक मौका दे दे, अब हम गलती नहीं करेंगे, अल्लाह चांस दोबारा नहीं देगा। मेरे प्यारे साथियों तो अल्लाह ताला ने जन्नत के लिए कंपटीशन करने का हुक्म दिया है और कहा है जन्नत के लिए कंपटीशन। मेरे भाइयों ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी है इस उम्मीद के साथ शायद कोई उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। कंपटीशन करो, याद में पहली सब में नमाज पढ़ता तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ, याद में कुरान की तिलावत करता तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, इसका बाप हज करने के लिए गया तो मेरा बाप क्यों नहीं जा सकता है, इसकी बेटी पर्दा करती है तो मेरी बेटी क्यों न पर्दा करे, इसका भाई दीनदार है तो मेरा भाई क्यों न दीनदार हो, इसका बेटा हाफिज कुरान है तो मेरा बेटा हाफिज कुरान क्यों न बने। मेरे भाई कंपटीशन करो दीन के मामले में, इस्लाम को इस जन्नत के लिए कंपटीशन करो, हरामखोरी में कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है इस उम्मीद के साथ शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। रब्बुल आलमीन जो बातें बताई गई है अल्लाह इन बातों के ऊपर हम जमीन मुसलमानों को अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए।